السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بس ایک پل کو ٹھہرا تھا۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مسلسل نیند کے جھونکوں نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ جمائیاں لے لے کر جبڑے الگ دکھ گئے تھے اور اب تو ہوا بھی ایسی چل پڑی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہیں فرش پر لیٹ کر بے خبر ہو جائے، لیکن اشو سے کیے وعدے سے مجبور بوجھل آنکھیں زبردستی پوری کھول کر گیٹ پر جمائے بیٹھی تھی۔ 2 بج چکے تھے اور اس کا کہیں پتہ نہیں تھا، جانے کہاں رہ گیا تھا۔ اس سے اب ہول اٹھنے لگے تھے، حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اکثر اس طرح رات دیر تک باہر رہتا اور اسے گیٹ کھولنے کا پابند کر جاتا، کیونکہ بڑے ابا کے ڈر سے بیل نہیں بجا سکتا تھا، مبادا ان کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ تو بعد میں پوچھتے کہ اتنی رات تک کہاں تھے، پہلے اس کی کھال کھینچتے۔ اس لیے وہ اس سے وعدہ کر لیتی کہ اس کے آنے تک جاگتی رہے گی۔ یہی نہیں، اس دوران اگر بڑے ابا یا گھر کا کوئی اور فرد اس کے بارے میں پوچھتا تو وہ جھٹ کہہ دیتی کہ اشو تو کب کا اوپر اپنے کمرے میں جا چکا ہے، شاید سو بھی گیا ہوگا۔ وہ اس کی اتنی پردہ پوشی ایک تو اسے بڑے ابا کے عتاب سے بچانے کے لیے کرتی تھی، دوسرے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی جو اس کی تمام تر لاپرواہیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود اس کی طرف مائل تھا۔ بہرحال اس وقت اس کے انتظار میں وہ نیند سے لڑتے لڑتے آخر تھک کر وہیں ستون سے سر ٹیک کر سو گئی تھی، لیکن نیند میں بھی اس کا دھیان گیٹ کی طرف ہی تھا۔ جب یہ ہلکی سی آواز پر فوراً آنکھیں کھول کر اٹھنے لگی تھی کہ سامنے نوید بھائی کو کھڑے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوید بھائی نے خشم کی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے خشک حلق سے بس اتنی آواز نکلی تھی۔ اشو کا انتظار نوید کے چبھتے ہوئے لہجے پر وہ مزید خائف ہو گئی۔ چلو اٹھو، اندر جا کر سو، انہوں نے کہا تو وہ بمشکل ستون کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی طرح خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ، یہ اس وقت نوید بھائی کہاں سے آ گئے اور اب اشو کے لیے گیٹ کون کھولے گا؟ اگر بڑے ابا اٹھ گئے تو؟ وہ ایسے ہی اس کے لیے پریشان ہوتی سو گئی تھی۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلا خیال اس کا آیا کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیونکہ رات اس نے گیٹ تو کھولا نہیں تھا۔ اگر نوید بھائی نے بڑے ابا کو بتا دیا تو بس آج کا دن قیامت ہوگا۔ وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلی تو آگے برآمدے میں بڑے ابا اور بڑی امی کے ساتھ اشو کو ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ پہلے ٹھٹکی، پھر حیران ہوتی قریب جا کر بولی، السلام علیکم۔ خوش رہو، بڑے ابا اور بڑی امی نے ایک ساتھ کہا، جبکہ اشو بہت سعادت مند بنا ناشتہ کرنے میں مصروف رہا تو وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ تمہارے لیے چائے نکالوں؟ صبا نے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ بے دلی سے بولی، ڈال دو۔ کیا بات ہے، تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے صبح صبح؟ صبا نے ٹوکا، لیکن وہ انسنی کر کے پوچھنے لگی، یہ آج اشو اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ بتا رہا تھا رات جلدی سو گیا تھا، جب بھی جلدی اٹھ گیا۔ صبا نے کہا تو وہ اچھل کر بولی، کیا وہ جلدی سو گیا تھا؟ اف، کتنا جھوٹا ہے، رات 2 بجے تک تو میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہی اور میں صبح تک بیٹھی رہتی، لیکن وہ نوید بھائی کو آتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی اور صبا بھی انہی کی وجہ سے لیکن کہتے کہتے رہ گئی۔ صبا، آج میرے کمرے کی صفائی کر دینا اور صرف تم اور کوئی نہیں جائے گا وہاں۔ نوید نے اپنے ہمیشہ والے غصیلے انداز میں صبا کو مخاطب کر کے کہا، جی اچھا، اور ہاں، الماری سے میلے کپڑے بھی نکال لینا۔ نوید بھائی ختم کر کے کچن سے نکل گئے تو وہ سر جھٹک کر بولی، عجیب آدمی ہے، کبھی جو آرام سے بات کر لیں، میری تو انہیں دیکھتے ہی سانسیں رک جاتی ہیں، صرف تمہاری نہیں سب کی۔ صبا اسے چائے کا کپ تھما کر بولی، کیوں ہے ایسے؟ بڑے ابا کو چاہیے ان کی شادی کر دیں، شاید مزاج بدل جائیں۔ اچھا چلو، یہ ہاٹ پاٹ سونیا باجی کے کمرے میں لے جاؤ، میں وہیں آ رہی ہوں۔ سونیا باجی آج ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ اس نے ہاٹ پاٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کچن سے نکل آئی۔ بڑے ابا اور نوید بھائی آفس جا چکے تھے۔ ناشتے کے بعد سونیا باجی بھی ہاسپٹل چلی گئی تو اس نے پہلے برتن دھو کر کچن صاف کیا، پھر بڑی امی سے پوچھ کر صبا کے پیچھے اوپر چلی آئی اور نوید بھائی کے کمرے میں جا کر پوچھنے لگی، سنو، میں آ سکتی ہوں؟ نہیں، تمہارے سامنے ہی تو نوید بھائی نے منع کیا تھا، صبا نے کہا تو وہ پورا دروازہ کھول کر بولی، وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہوں گی، اگر انہوں نے پوچھا تو خود ہی جواب دینا۔ توبہ، انہیں کون جواب دے سکتا ہے، البتہ میں اشو کی خبر لے سکتی ہوں۔ دروازہ واپس کھینچ کر اشو کے کمرے میں آ گئی، لیکن آگے وہ منہ پر تکیہ رکھے پتہ نہیں سو رہا تھا یا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشو، اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر سے تکیہ کھینچا تو وہ دھاڑ کر بولا، کیا ہے، تم رات کس وقت آئے گھر؟ وہ اس کا دھارنا نظر انداز کر گئی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ میں 2 بجے تک تمہارے انتظار میں بیٹھی رہی، پھر پتہ ہے نوید بھائی آ گئے تھے اور میں ان کے ڈر سے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس نے جتا کر بتایا تو وہ ہنسا، واہ، جھوٹ اچھا بول لیتی ہو، 2 بجے تک بیٹھی رہی، ارے 1:30 بجے تو میں آیا تھا۔ اف، کتنے جھوٹے ہو تم اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ تم جاؤ کہیں، میں بڑے ابا کو بتا دوں گی۔ وہ واقعی بری طرح تنک گئی تھی، غصے سے کہتی واپس پلٹی تھی کہ اشو چھلانگ لگا کر اس کے سامنے آ گیا، میں مذاق کر رہا تھا یار، تم تو ناراض ہو گئیں؟ ہاں بس اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، ہٹ جاؤ سامنے سے۔ ہٹ جاؤں؟ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لے کر بولا تو وہ جز بز سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
ہاں پوچھو، کیا پوچھ رہی تھی؟ اشو نے اس کا بازو تھام کر صوفے پر بٹھایا تو وہ روٹھے لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ رات میں 3:30 بجے آیا تھا اور آدھا گھنٹہ گیٹ پر کھڑا رہا لیکن تم نہیں آئی۔ تب میں گیٹ پھلانگ کر اندر آیا اور سوچا کہ اگر اب سویا تو صبح نہیں اٹھ سکوں گا، اس لیے جاگتا رہا اور ابو کے ساتھ ناشتہ کر کے ثابت کر دیا کہ رات جلدی سو گیا تھا۔ وہ اپنا کارنامہ بتا کر ڈٹھائی سے ہنسا تو وہ تعصب سے بولی، بہت کمال کیا، ارے ایک دن ایسا کمال کروں گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ کوئی حیران نہیں ہوگا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا سنو، میں اب سو رہا ہوں، شام سے پہلے نہیں اٹھوں گا، دوپہر میں امی کھانے پر بلوائیں تو کہہ دینا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے نہ اٹھایا جائے، سمجھی؟ بالکل نہیں۔ وہ اسے دھکیل کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ دن بھر گرمی اور حبس کے بعد اب کچھ ہوا چلی تھی تو وہ اور صبا کھانا کھاتے ہی چھت پر چلی آئیں، لیکن آگے نوید بھائی کو دیکھ کر دونوں خاصی مایوس ہو کر ایک دوسرے کو واپس چلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ کیا بات ہے؟ نوید بھائی نے پوچھا تو صبا کچھ سٹپٹا کر بولی، وہ نوید بھائی میں اشو کو دیکھنے آئی تھی، یہاں تو نہیں ہے، ندیا سے پوچھو، اس سے پتا ہوگا۔ نوید بھائی کہتے سیڑھیاں اتر گئے تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، شکر چلے گئے، ویسے ہم لوگ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ بڑے جو ہیں، صبا نے لاپرواہی سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ بڑے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر وقت غصہ دکھاتے رہیں۔ شمائلہ کے بھائی جان کو دیکھو، کتنا خیال رکھتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو ہر ویکنڈ پر گھمانے بھی لے جاتے ہیں۔ ویسے ہم نے بڑی غلطی کی، تعلیم کو خیر آباد کہہ کر یونیورسٹی جوائن کر لیتے تو کتنا مزہ آتا۔ ہاں یار، اب مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، اس وقت ہنا باجی نے کتنا سمجھایا تھا لیکن ہم ہاں بی اے کر کے سمجھ رہے تھے، کمال کر دیا۔ وہ اپنے آپ پر ہنسی تو صبا نے بھی افسوس سے سر جھٹکا، پھر منڈیر پر کونیاں ٹکا کر بولی، دیکھو وہاں شاید شادی کا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، ہاں مہندی لگ رہی ہے۔ وہ تیز روشنیوں میں خواتین اور لڑکیوں کی سج دھج اور شوق سے دیکھنے لگی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، پتہ نہیں ہمارے ہاں ایسے سلسلے کب شروع ہوں گے، حالانکہ سب شادی کے قابل ہو چکے ہیں، صبا نے کہا تو وہ فوراً بولی، ارے عمریں نکلی جا رہی ہیں لیکن بڑے ابا اور بڑی امی کو احساس ہی نہیں، پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے ہیں۔ وہ تو اچھا سوچے ہوئے ہیں لیکن سونیا باجی کا تمہیں پتہ ہے، ہاں خواہ مخواہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں حماد صاحب آتے ہیں کہ نہیں، 4 سال تو ہو گئے اور ان کا FRCS نہیں ہو پا رہا۔ اس نے مایوسی سے کہا تو صبا گہری سانس کھینچ کر بولی، بہرحال سونیا باجی کو ان کے آنے کا یقین ہے، اللہ کرے آ جائیں۔ اس نے کہا تو پیچھے سے اشو کی آواز آئی، لو آ گیا تم۔ اس نے فوراً پلٹ کر ٹوکا، اس وقت گھر میں کیسے نظر آ رہے ہو؟ میں اس وقت ہوتا ہی گھر پر ہوں، تمہیں نظر نہیں آتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویسے میرا مشورہ مانو، فوراً چشمہ لگوا لو، کوتاہی مت کرو ورنہ بالکل ہی اندھی ہو جاؤ گی۔ وہ ڈٹھائی سے شروع ہو گیا تھا، تمہارے منہ میں خاک، اندھے ہو میرے دشمن۔ وہ چڑھ کر بولی تو اس نے حیرت اور غیر یقینی کا اظہار کیا، ہائے تمہارے بھی دشمن ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، دشمن تو ہم جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، یعنی بڑے لوگوں کے۔ او ہو بڑے لوگ، ذرا آئینے میں جا کر شکل دیکھو اپنی۔ اس نے تل ملا کر اس کا تمسخر اڑایا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اسی لیے مرتی ہو مجھ پر کیا؟ وہ زور سے چیخی تو صبا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خدا کے لیے آہستہ بولو، ابو تک آواز چلی گئی تو تم دونوں کے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ او ہاں صبا، تمہیں امی بلا رہی ہے، اشو نے ایک دم یاد آنے پر کہا تو وہ فوراً بولی، چلو صبا تمہیں نہیں بلا رہی۔ اشو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تب بھی مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے بولی، ہاں لیکن پہلے میرا ایک کام کر دو، تم جاؤ صبا۔ وہ صبا کو بیچ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا تو وہ غصے سے بولی، میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ نہیں کوئی کام نہیں، بس ایک شرٹ استری کرنی ہے۔ جی نہیں پلیز پلیز میری اچھی ندیا۔ وہ شرٹ اسے تھماتے لجاجت سے بولا تو وہ جھنجھلا گئی، اس وقت وہاں کہاں جاؤ گے، 10 بج رہے ہیں، تم استری کرو میں جب تک شاور لے لوں۔ وہ اس کی بات کا جواب گول کر گیا۔ وہ استری کا پلگ لگا کر اپنے آپ سے بولنے لگی، اس وقت جائے گا تو آئے گا کب؟ وہی 2-3 بج جائیں گے، میں تو نہیں جاگوں گی۔ پھلانگتا رہے گیٹ اور اللہ کرے کسی دن بڑے ابا اسے گیٹ پھلانگتے ہوئے دیکھ لیں۔ ہو گئی۔ وہ 5 منٹ میں شاور لے کر آ گیا۔ ہو گئی۔ اس نے پلگ نکالا، پھر اسے دیکھ کر بولی، سنو کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، اس سے اچھا ہے کوئی نوکری ڈھونڈو۔ کیا ملے گا نوکری میں؟ 5,000 یا بہت زیادہ 10,000، تم کیا چاہتے ہو؟ میں لاکھوں میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ شرٹ کے آستین میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولا، پہلے ہزاروں میں تو کھیلو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگا کر بولا، ہزاروں میں آدمی کھیلتا نہیں، گن چکر بن جاتا ہے، بجلی کا بل، ٹیلی فون، گیس کا بل، بچوں کی فیس، ساری تنخواہ اسی میں نکل جاتی ہے، اور اپنی خواہشوں کے لیے بندہ اگلی پہلی کا انتظار کرنے لگتا ہے، لیکن خواہشوں کے پورا ہونے والی پہلی کبھی نہیں آتی۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تمہارے سر پر کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ اس نے حیران ہو کر ٹوکا، ابھی نہیں ہے لیکن ہوں گی تو جب ہوں گی تب۔ نہیں تب میں گن چکر نہیں بننا چاہتا، خیر چھوڑو اس بات کو
اور یہ بتاؤ گیٹ کھولو گی؟ اس نے ریسٹ واچ اٹھاتے ہوئے ٹائم دیکھ کر پوچھا تو وہ کزن لاپرواہی سے بولی، بڑے ابا سے کہوں گی وہ کھول دیں گے۔ اچھی بات ہے، میں چلتا ہوں، اور دیکھو دعا ضرور کرنا۔ میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں، اللہ تمہیں نیک ہدایت دے۔ اس نے کہا تو وہ ہنستا ہوا اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گیا۔ کتنا کٹھور ہے اور مطلب پرست بھی، کام کے وقت میں اچھی ندیاں اور ایسے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سامنے سے نوید بھائی کو آتے دیکھ کر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں گیا ہے اشو؟ نوید بھائی نے 2 اسٹیپ کے فاصلے پر اچانک رک کر پوچھا تو وہ کچھ خائف سی ہو کر بولی، پتہ نہیں، تمہیں سب پتہ ہے اس کی ایک ایک بات، اور تم سمجھتی ہو اس کی پردہ پوشی کر کے تم اس کے ساتھ بھلائی کر رہی ہو، ہرگز نہیں، بتاؤ کہاں گیا ہے؟ نوید کے غصے اور جارحانہ انداز پر اس نے بس ایک لمحے کو سوچا، پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور صبا کو دیکھ کر بولی، توبہ جان نکال دیتے ہیں۔ کون؟ صبا نے میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تو وہ اس کے بیڈ پر گرتے ہوئے بولی، نوید بھائی، دیکھنا میرا کسی دن ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ابھی کیا کہا ہے انہوں نے؟ اشو کا پوچھ رہے تھے، کھا جانے والے انداز میں۔ اس نے ناراضی سے کہا تو صبا توجہ دیے بغیر پوچھنے لگی، تم نے بتا دیا؟ نہیں، ویسے ہم خواہ مخواہ چھپاتے ہیں، پتہ تو چل ہی جانا ہے سب کو۔ اس نے کہا تو صبا تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں لیکن اس وقت کی بات اور ہے، یعنی کوئی ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صبا، اگر آشو بڑا اسٹار بن گیا تو پھر ہماری بھی اہمیت ہوگی۔ اس نے تصور کرتے ہوئے کہا، وہ تو ہوگی، یہ بتاؤ ابھی وہ کہاں گیا ہے؟ وہی اسٹیج پروگرام کے چکر میں، اللہ کرے آج تو اسے چانس مل ہی جائے۔ بتا رہا تھا پروڈیوسر نے کہا ہے کہ پہلے اسے اسٹیج ڈرامے میں موقع دے گا، اس کے بعد ٹی وی۔ اس نے بتایا تو صبا الجھ کر پوچھنے لگی، تو یہ رات میں ہی کیوں جاتا ہے؟ ڈرامہ اسی وقت ہوتا ہے، اور جب اسے کام مل جائے گا تب تو شاید دن میں بھی نظر نہیں آئے گا ریہرسل کی وجہ سے۔ تب تم کیا کرو گی؟ صبا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب وہ جو سارا وقت باہر رہے گا، اور وہ بھی لڑکیوں کے درمیان؟ جی نہیں، ایک دم سمجھ کر اچھل پڑی تو صبا ہنستے ہوئے بولی، سوچ لو، بڑی خطرناک لائن ہے، ابھی تو اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہی ہو، پھر سب سے زیادہ شکایتیں تمہیں ہی ہوں گی۔ کوئی نہیں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اچھا جا کہاں رہی ہو؟ کہیں نہیں، لائٹ آف کر رہی ہوں، 11 بج گئے، سونا چاہیے۔ وہ کہتی ہوئی لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر آ لیٹی تو صبا حیرت سے بولی، واقعی سو رہی ہو؟ میرا مطلب ہے گیٹ کون کھولے گا؟ تم کھول دینا، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ وہ اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی اور پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ماں کے آغوش سے محروم ہو گئی تھی، لیکن قدرت نے اسے اس محرومی کا احساس یوں نہیں ہونے دیا کہ بڑی امی نے اسے اپنے آغوش میں بھر لیا تھا۔ اس وقت ان کی اپنی آخری اولاد صبا 6 مہینے کی تھی، پھر بھی انہوں نے اس ذمہ داری کو خوشی سے قبول کیا تھا، کیونکہ اس کے ابو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے بڑے ابا کے لاڈلے اور بڑی امی کے چہیتے دیور تھے، جنہیں وہ اپنی اولاد کی طرح ہی چاہتی تھیں۔ بہرحال اس کی پیدائش اور امی کے انتقال کے بعد ابو کچھ عرصہ ہی یہاں رہے تھے، پھر پہلے ملائیشیا اور وہاں سے 2 سال بعد انہیں کینیڈا جانے کا موقع ملا تو پھر وہ بالکل ہی وہیں کے ہو گئے، وہاں شادی بھی کر لی تھی، اور اس تمام عرصے میں وہ صرف ایک بار پاکستان آئے تھے۔ اس وقت وہ 12-13 سال کی تھی، اور جتنی وہ ابو کے آنے سے خوش تھی، اسی قدر اندر سے خائف کہ کہیں ابو اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا یا نہیں، البتہ انہوں نے اسے کہا ضرور تھا اور اس کے منع کرنے پر خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ پھر پاکستان نہیں آئے، البتہ بڑے ابا کو خط باقاعدگی سے لکھتے تھے اور مہینے میں ایک بار فون بھی کرتے، تو اس سے بھی اسی طرح بات ہوتی جیسے گھر کے دوسرے افراد سے، اور کبھی تحائف بھیجتے تو وہ بھی سب کے لیے، یعنی کبھی خاص طور سے اس کے لیے الگ سے انہوں نے کچھ نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی فون سے یہ ظاہر ہوتا کہ انہوں نے صرف اس سے بات کرنی ہے، گویا وہ اسے اس گھر کا فرد سمجھتے تھے، اور وہ تھی بھی، کیونکہ بڑے ابا اور بڑی امی نے کبھی کوئی فرق محسوس نہیں ہونے دیا تھا ان کے لیے، جیسے صبا تھی ویسے وہ۔ بڑے ابا کی 4 اولادیں تھیں، سب سے بڑے نوید بھائی جو MSc کے بعد یونیورسٹی میں لیکچرار ہو گئے تھے، ان کے بعد سونیا ہاؤس جاب کے بعد اب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی، پھر اشر تھا جو ہیرو بننے کے شوق میں ایم اے ادھورا چھوڑ کر پروڈیوسروں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور آخر میں صبا، اور وہ BA کر کے گھر بیٹھ رہی تھی۔ بڑے ابا اور بڑی امی کو اب صرف ان سب کی شادیوں کی فکر تھی، جو کوئی مسئلہ تو نہیں تھی لیکن سونیا کی وجہ سے مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ یوں کہ سونیا کے اپنے کالج فیلو حماد کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر حماد FRCS کے لیے باہر چلا گیا، اور جانے سونیا سے کیا کہہ گیا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور نوید بھائی اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ جب تک سونیا کی شادی نہیں ہو جاتی وہ شادی نہیں کریں گے۔ گو کہ بڑی امی بھی یہی چاہتی تھی، لیکن جب سے سونیا نے یہ کہا تھا کہ اگر حماد نہیں آیا تو وہ شادی ہی نہیں کرے گی، تب سے وہ نوید کے پیچھے پڑی تھی تاکہ ان کے بعد وہ صبا کی فکر کریں، جبکہ اس کی انہیں فکر نہیں تھی، کیونکہ رشتہ گھر میں موجود تھا، بس وہ اس انتظار میں تھی کہ اشر کسی قابل ہو جائے تب وہ اس رشتے کا باقاعدہ اعلان کرے، اور ان کا خیال تھا کہ نوید کی طرح اشر بھی MA کرتے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا، بلکہ گھر میں اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کن چکروں میں پڑا ہے۔ اشر نے صرف اسے ہمراز بنایا تھا اور اس نے صبا کو، لیکن اشر پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ صبا کو بتا چکی ہے، کیونکہ اس نے سختی سے منع کیا تھا اور بہت دنوں تک
تک تو اس نے صبا سے چھپائے رکھا تھا، لیکن پھر ایک تو دونوں کا ہر وقت کا ساتھ تھا، دوسرے ایک رات صبا اشر کی طرف سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رونے لگی تھی کہ وہ کسی غلط صحبت کا شکار ہو گیا ہے جو اتنی رات تک پائے رہتا ہے۔ تب اس نے صبا کو تسلی دیتے ہوئے سب بتا دیا تھا، اور اس دن سے دونوں بہت شوق سے اشر کے اسٹار بننے کی باتیں کرتی تھی، لیکن اشر کے سامنے وہ اس فیلڈ کے خلاف ہی بولتی تھی، محض اسے تنگ کرنے کی خاطر، کیونکہ وہ بھی تو اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتا تھا۔ بہرحال اس وقت اس نے اشر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں اپنی نیند خراب نہیں کرے گی، اور آ کر سو بھی گئی تھی، لیکن پھر ٹھیک 2 بجے خود ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے وہ یہی سمجھی کہ اسے کسی نے اٹھایا ہے۔ صبا کو دیکھا وہ بے خبر سو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ تب وہ حیران ہوتی اٹھ کر کمرے سے نکل آئی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آ چکا ہے یا نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے وہ اس وقت اوپر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کچھ دیر انتظار کرنے کا سوچ کر اپنی مخصوص جگہ یعنی برآمدے کے ستون کے ساتھ آ بیٹھی تھی، اور پھر کتنی دیر غالباً 1 گھنٹے بعد گیٹ پر بہت مدھم دستک کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً جا کر گیٹ کھولا تو آگے وہ سلوٹ مار کر بولا، تھینک یو، اچھے تو نہیں لگتے، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی واپس پلٹ آئی تو اشر گیٹ بند کر کے تیزی سے اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، سنو، کسی نے میرا پوچھا تو نہیں تھا؟ بڑی امی پوچھ رہی تھی اور میں جھوٹ بولتے بولتے تھک گئی ہوں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تمہیں جھوٹ کیا اس طرح جاگنا بھی نہیں پڑے گا؟ کچھ بات بنی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ بن جائے گی، اور انشاءاللہ جلدی، جاؤ آپ سو جاؤ، اس نے کہا تو وہ منہ بنا کر بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی، لیکن مجھے تو آ رہی ہے، شب بخیر۔ وہ ہمیشہ کی طرح کام نکل جانے کے بعد بے مروتی کا مظاہرہ کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا تو وہ دانت پیس کر بڑبڑائی، اللہ کرے تم کبھی کامیاب نہ ہو۔ 2 دن سے صبا اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی تو اس کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے، حالانکہ سارے کام اسے اکیلے کرنے پڑ رہے تھے۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا پکا کر نکلی تو بڑی امی کے سر ہو گئی، بڑی امی، صبا کو بلوائے نہ، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ اتنے دن؟ بڑی امی حیران ہوئی، ابھی پرسوں ہی تو گئی ہے، پھر بھی بلوائیں، اسے میرا دل نہیں لگ رہا۔ لو، جب اس کی شادی ہو جائے گی تب کیا کرو گی؟ بڑی امی نے پیار سے اس کا گال چھو کر کہا تو وہ ہنس کر بولی، تب ہی اسے بلوا لیا کروں گی۔ ہاں، اس کا میاں آنے دے گا نا؟ بڑی امی نے کہا۔ تبھی اشر آ گیا تو اسے دیکھتے ہی بولی، اشر، جاؤ صبا کو لے آؤ۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ آئے گی نہیں کیا وہ اس کے کیوں پر سلگ کر بولی، جب اس کا دل چاہے گا آ جائے گی۔ وہ اطمینان سے بڑی امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جس سے وہ مزید تپ گئی۔ تو تم نہیں جاؤ گے؟ دھونس کس بات کی جما رہی ہو؟ نوکر ہوں کیا میں تمہارا، جب تم جس کام کا کہو گی میں فٹ تیار ہو جاؤں گا؟ ارے تو کیا میں تمہاری نوکر ہوں بس بس، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کا پول کھولنے جا رہی ہے، جب ہی فوراً ٹوک کر کہنے لگا، میں کہیں نہیں جا رہا، اتنی دھوپ میں بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں، احساس ہی نہیں ہے کہ پہلے کھانا پانی پوچھ لیں۔ کہاں سے چلے آ رہے ہو اتنی دھوپ میں، بتاؤ ذرا؟ یونیورسٹی سے، سمجھی؟ وہ زور سے چیخا تو بڑی امی گھبرا گئیں، یا اللہ، یہ اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے بھوک لگی ہے، اسے کہیں کھانا دے۔ میں تو نہیں دے رہی، اس نے بڑی امی کا لحاظ نہ کیا اور ٹکر سے جواب دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اف، کتنا کمینہ ہے، آئندہ میرے باپ کی توبہ جو اس کا ساتھ دوں، اور آئے گا ناکام کے وقت میری اچھی ندیا کرتا ہوا، پھر بتاؤں گی اسے۔ وہ بڑبڑا کر دل کی بڑاس نکال رہی تھی کہ وہ دروازے سے جھانک کر بولا، اچھی ندیا، آؤ کھانا کھا لو۔ نہیں کھا رہی، وہ زور سے داڑھی، کوئی بات نہیں، 1 دن نہیں کھاؤ گی تو مر تو نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے مزید سلگا کر چلا گیا تو اس نے اٹھ کر زور سے دروازہ بند کر دیا اور پھر بڑی امی کے بلانے پر بھی نہیں نکلی تھی۔ شام میں جب بڑے ابا آئے تو وہ چائے لے کر ان کے پاس آئی تو پھر وہیں بیٹھ گئی اور جان بوجھ کر ابو کا ذکر چھیڑ دیا، کیونکہ بڑے ابا اس کے ابو کے بچپن کے واقعات اسے بہت شوق سے سناتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کسی موضوع پر وہ تفصیل سے بات نہیں کرتے، اور وہ کیوں کر اس وقت اشو کے دل میں خطبت پیدا کرنی چاہتی تھی، اس لیے ابو کا ذکر چھیڑ دیا تاکہ بہت دیر تک بڑے ابا کے پاس بیٹھ سکے۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچھ دیر بعد ہی اشر نے بہانے سے چکر لگانے شروع کر دیے، کبھی آ کر بڑی امی کی الماری کھول کر کھڑا ہو جاتا، کبھی ادھر ادھر کونوں میں ہاتھ مارنے لگتا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ کنکھیوں سے اس کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ دیکھ کر اندر ہی اندر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر بڑے ابا نے اسے ٹوکا، اشو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ، ابو، میری گھڑی نہیں مل رہی۔ اسے کوئی ڈھنگ کی بات بھی نہیں سوجھی۔ تو یہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے کمرے میں دیکھو، بڑے ابا نے ڈانٹ کر کہا تو وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا، ندیا، تم نے تو نہیں دیکھی؟ ہاں دیکھ رہی ہوں، تمہاری کلائی پر بندی ہے، اس نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر سیدھے سادے انداز میں کہا تو وہ سٹپٹا کر بھاگنے لگا تھا کہ بڑے ابا بول پڑے، ماشاءاللہ، اس عمر میں یہ حال ہے، کلائی پر بندی گھڑی ڈھونڈی جا رہی ہے۔ میاں تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ جی کہیں نہیں۔ کچھ پڑھتے وڑھتے بھی ہو یا سارا وقت چیزیں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہو؟ جی امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے کمرے سے نکل گیا تو وہ چائے کے خالی کپ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، بڑے ابا مجھے روٹی ڈالنی ہے۔ ہاں جاؤ۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ باہر آ گئی اور اسے برآمدے میں کھڑے دیکھ کر کترا کر نکلنا چاہتی تھی کہ وہ سامنے آ گیا۔
کر لے میری شکایتیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، گھنٹے بھر سے وہاں بیٹھی میرے خلاف، یہ تمہارے دل کا چور ہے جو تم ایسا سمجھ رہے ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، میں کچھ نہیں سمجھ رہا، پھر اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، بلکہ امتحان کی تیاری کرو۔ امتحان؟ ارے کیا یاد دلایا، آج تو واقعی امتحان ہے، چلو جلدی سے میرے کپڑے پریس کر دو۔ اس کی ڈٹھائی پر وہ چیخ پڑی، کیا ابھی بھی تم مجھ سے یہ توقع کر رہے ہو؟ کیوں، ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ انتہائی معصوم بن گیا۔ تمہارا سر۔ اچھا چھوڑو غصہ، بکو مت اور ہٹو سامنے سے، ورنہ میں سچ مجھ بڑے ابا کو بتا دوں گی کہ تم کون سے امتحان کی تیاری کر رہے ہو۔ وہ غصے سے کہتی اسے دھکیل کر کچن میں آ گئی۔ رات میں اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے انتظار میں جاگ رہی ہے، جو اسے ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا، بس اپنے مطلب کو بھاگا آتا ہے، اور وہ کتنی احمق ہے، پھر بھی اس کی فکر میں رہتی ہے۔ میری بلا سے گیٹ پھلانگ کر آئے یا ساری رات باہر کھڑا رہے۔ اس نے کوئی چوتھی بار سر جھٹک کر تکیے میں منہ چھپایا تھا، لیکن نیند آ کے نہیں دی۔ تب وہ نیند کو کوستی ہوئی بستر چھوڑ کر کمرے سے نکل آئی اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھنے لگی تھی کہ کچن سے برتنوں کی آواز سن کر وہ کچھ چونکی، ٹھٹکی، پھر بے آواز قدموں سے جا کر کچن میں جھانکا اور آگے سونیا کو دیکھ کر حیرت سے بولی، سونیا جی آپ؟ کیا ہوا؟ سونیا سے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم سوئی نہیں یا سوتے سے اٹھ گئی ہو؟ نیند ہی نہیں آ رہی، اصل میں دوپہر میں سو گئی تھی، صبح نہیں ہے نا، بہت بور ہوتی ہوں میں۔ چائے پیو گی؟ سونیا نے اس کی کسی بات کا نوٹس لیے بغیر پوچھا۔ آپ چائے بنا رہی ہیں؟ یہ اور فضول سوال تھا، جب ہی سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور 2 مگ اتار کر ان میں چائے ڈالی، پھر ایک اسے تھما کر بولی، چلو میرے کمرے میں۔ آپ کیسے جاگ رہی ہیں؟ اس نے سونیا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ بس جس روز زیادہ تھک جاتی ہوں تو نیند نہیں آتی، بیٹھ جاؤ، سونیا نے جواب کے ساتھ کہا تو وہ بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں زیادہ تھکن سے بھی نیند نہیں آتی۔ صبح کب تک آنے کو کہہ گئی ہے؟ سونیا نے چائے کا سپ لے کر پوچھا۔ 2 دن کا کہا تھا اس نے، اور میں نے آج آشو سے کہا بھی کہ اسے لے کر آئے، لیکن وہ گیا ہی نہیں۔ نوید بھائی سے کہتی وہ لے آتے۔ اللہ نہیں سونیا جی، نوید بھائی سے بات کرتے ہوئے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہر وقت غصے میں جو رہتے ہیں۔ وہ جرجری لے کر بولی تو سونیا نے نرمی سے تردید کی، نہیں ان کا انداز ہی ایسا ہے، کوئی نہیں، ڈانٹتے بھی تو ہیں، غلط بات پر ڈانٹتے ہوں گے۔ خیر یہ بتاؤ تم اور صبا سے فضول وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ایم اے میں ایڈمیشن لو یا پھر کوئی کورس وغیرہ کر لو۔ سونیا نے ہمیشہ کی طرح موقع ملتے ہی سمجھانا شروع کیا تھا کہ وہ اکتا کر بولی، بس سونیا جی اب پڑھنے وڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ پھر کیا دل چاہتا ہے؟ سونیا نے ٹوکا تو وہ مسکرا کر بولی، دل تبدیلی چاہتا ہے، یعنی آپ کی اور نوید بھائی کی شادی ہو، سچ کتنا مزہ آئے گا۔ میں اور صبا تو بس ہر وقت یہی خواب دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیں سونیا جی وہ ڈاکٹر حماد کب آئیں گے؟ جب میں بلاؤں گی، سونیا نے بے ساختہ کہا تو وہ اچھل کر بولی، سچ؟ پھر تو آپ ابھی بلائیں، میں کیوں بلاؤں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو خود آ جائیں۔ اب سونیا کے لہجے میں ضد تھی جس سے وہ ٹھٹک کر بولی، کیا مطلب ہے سمجھی نہیں؟ کیا کرو گی سمجھ کر جانے دو۔ سونیا نے ٹالا لیکن وہ اڑ گئی، نہیں سونیا جی بتائیں نا، بس وہ حماد چاہتے ہیں کہ میں انہیں بلاؤں اور میں چاہتی ہوں وہ خود آئیں۔ سونیا نے مختصراً کہہ کر جیسے بات ختم کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے ٹوکا تو سونیا کچھ دیر رک کر کہنے لگی، اصل میں جب وہ جا رہے تھے تب ہماری کسی بات پر بحث ہو گئی تھی جو بڑھتے بڑھتے ناراضی تک پہنچ گئی، اور آخر میں انہوں نے غصے سے کہا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، ہاں اگر تم اپنی غلطی مان کر بلاؤ گی تب آ جاؤں گا، اور میں نے کہا تھا کہ میں کبھی نہیں بلاؤں گی۔ یوں اس بحث سے ہٹ کر ہم اس بات پر اڑ گئے۔ سونیا اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بتا رہی تھی، پھر ایک دم چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم کسی سے کہنا نہیں؟ نہیں لیکن سونیا جی یہ ضد اچھی نہیں ہے، اس طرح تو آپ کی ساری زندگی انتظار میں گزر جائے گی، اس نے افسوس سے کہا تو سونیا نے پھر بے نیازی دکھائی، گزر جائے؟ ہائے آپ تو اتنے اطمینان سے یوں کہہ رہی ہیں جیسے زندگی 2-4 دن کی ہو، اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا، نہیں میں جانتی ہوں بہت طویل ہے۔ سونیا نے گہری سانس کھینچی تھی۔ پھر کیا انتظار میں اکیلی تو نہیں ہوں، وہ بھی تو ہیں، کب تک؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ؟ ہاں، سونیا فوراً بولی تھی، جس روز میرا یقین ٹوٹ گیا انتظار بھی ختم ہو جائے گا، بس اور کچھ مت کہو۔ سونیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، پھر اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے سونا چاہیے، ہاں بہت رات ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ مزید کچھ نہیں کہیں گی، اسی لیے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک کر بولی، سونیا جی آپ کو پتہ ہے نوید بھائی آپ کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے؟ سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس سی ہو کر لائٹ آف کر کے اس کے کمرے سے نکل آئی، اور ابھی برآمدے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ آیا اسے آشو کے انتظار کرنا چاہیے یا نہیں کہ وہ آ گیا۔ گیٹ پر اس کی مخصوص دستک سن کر اس نے جا کر گیٹ کھول دیا اور فوراً پلٹ کر تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہاں بخشنے والا تھا۔ دھڑلے سے اس کے پیچھے چلا آیا اور مسلسل آداب میں ہاتھ ہلا کر بولا، شکریہ، نوازش، کرم، مہربانی، تھوڑی سی مہربانی تم بھی کر دو۔ اس نے بہت ضبط سے کہا تو وہ فوراً بولا، حکم کرو۔ نہیں عرض ہے کہ فوراً یہاں سے تشریف لے جاؤ، بس اتنی سی بات، لو چلا جاتا ہوں۔ وہ اس پر احسان کرتا چلا گیا، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے۔ وہ بڑبڑائی، پھر سر جھٹک کر اپنی
اپنی جگہ پر لیٹی تو سونیا کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ واقعی پریشان ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ سونیا بہت کم کسی بات پر اڑتی ہے، اور اگر اڑ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہاں گو کہ معاملہ اس کا تھا، لیکن اس کی لپیٹ میں سب آ رہے تھے، اس لیے وہ پریشان ہو رہی تھی اور اپنے طور پر جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے آخر تھک کر سو گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن اٹھنے کو بالکل دل نہیں چاہا، کیونکہ رات بہت دیر میں سوئی تھی، اسی لیے سر بھاری ہو رہا تھا۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں بڑی امی ناشتہ بنانے نہ کھڑی ہو جائیں، اس نے بستر چھوڑ دیا، منہ ہاتھ دھو کر سیدھی کچن میں آ گئی اور جلدی جلدی ناشتہ تیار کر کے پہلے بڑے ابا اور بڑی امی کو پہنچایا، پھر نوید بھائی اور سونیا جی کے لیے ٹیبل پر رکھ کر خود کچن میں کھڑی چائے پی رہی تھی کہ اشر پکارتا ہوا آ گیا۔ ندیا ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ اترا کر بولا، میں روزانہ اسی وقت اٹھتا ہوں۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں تو اس گھر میں نئی آئی ہوں نا۔ اس کے طنز پر وہ ہنستے ہوئے بولا، آہستہ آہستہ سب معلوم ہو جائے گا۔ اچھا جاؤ ناشتہ کرو، وہاں ٹیبل پر رکھا ہے، اس نے اکتا کر کہا، اور چائے کا آخری گھونٹ لے کر کچن سے نکلنے لگی کہ اس نے روک لیا۔ سنو، صبا کو لے آؤں؟ تمہاری مرضی، اس نے قصداً بے نیازی دکھائی۔ میری تو مرضی نہیں ہے، ہاں اگر تم کہو، مجھے اگر کہنا ہوگا تو نوید بھائی سے کہہ دوں گی۔ آہا، نوید بھائی، ذرا کہہ کر تو دیکھو، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، کبھی منع نہیں کریں گے، وہ کہہ کر فوراً کچن سے نکل آئی۔ پھر سارا دن وقفے وقفے سے وہ اس سے پوچھتا رہا کہ صبا کو لے آؤں، اور اس کا وہی جواب تھا، تمہاری مرضی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اس کے کہنے سے کبھی نہیں جائے گا اور الٹا مذاق ہی اڑائے گا، اس لیے چاہنے کے باوجود ٹالتی رہی۔ تو شام میں وہ اسے سنا کر بڑی امی سے کہنے لگا، امی میں خالہ جان کی طرف جا رہا ہوں، صبا کے لیے کوئی پیغام ہو تو بتائیں، میرا سلام کہہ دینا۔ وہ فوراً بولی تھی، میں تم سے نہیں پوچھ رہا۔ وہ چڑھ کر دھاڑا تو وہ اسی کے انداز میں مزید چڑھانے کو زور زور سے ہنسنے لگی، کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا میں نے؟ تم خود لطیفہ ہو۔ وہ اسی طرح ہنستے ہوئے بولی تو وہ خاصے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ بڑے ابا کے آنے پر وہی دانت پیسنے لگا۔ السلام علیکم بڑے ابا، اس نے فوراً ہنسی روک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بڑے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے، صبا آ گئی؟ نہیں بڑے ابا، بہت دن رہ گئی، جاؤ آشو لے آؤ اسے، بڑے ابا نے کہا تو وہ اچھل کر بولا، میں کیوں، تمہیں لانے میں کیا اعتراض ہے؟ بڑے ابا نے براہ راست اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اعتراض نہیں تو پھر اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ بڑے ابا نے ٹوکا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، ندیا کی وجہ سے، کیونکہ یہ نہیں چاہتی کہ صبا بھی آئے۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں پر چمکتی شریر مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی، اور بے حد گھبرا کر اس نے بڑے ابا کو دیکھا، لیکن وہ نرمی سے پوچھنے لگے، کیوں بیٹا، تم کیوں نہیں چاہتی؟ صبا سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ وہ جواب دینے سے قاصر رہی، کیونکہ اس کی کمینگی پر آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، جنہیں روکنے کی کوشش میں حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ بڑی امی بول پڑیں، ندیا تو کل سے صبا کو لانے کا کہہ رہی ہے، یہی نہیں مان رہا۔ کیوں بھائی؟ بڑے ابا نے آشو کو دیکھا تو وہ فوراً بولا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ انتہائی فضول لڑکا ہے۔ بڑے ابا نے سر جھٹکا، پھر اس سے بولے، آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ اسی بہانے وہاں سے ہٹ گئی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسی وقت سے صبا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کے حساب سے 2 گھنٹے میں صبا کو آ جانا ہی چاہیے تھا، لیکن وہ رات میں آئی، جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ لو صبا آ گئی۔ اشر صبا کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہنے لگا، مری جا رہی تھی اس کے لیے، اور میں صرف تمہاری خاطر تمہارے کہنے سے اسے لایا ہوں، ورنہ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا ادھر جانے کا۔ اس نے جواب دینا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور اٹھ کر صبا کے گلے لگ گئی۔ اب تم دونوں رونا مت شروع کر دینا، وہ اس کے بیڈ پر گرتے ہوئے بولا تو صبا اس سے الگ ہو کر بولی، توبہ اشو، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم برسوں بعد مل رہے ہوں، لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ کوئی نہیں صبا، اس سے کہو ہمارے کمرے سے جائے، اس نے صبا کو مخاطب کر کے کہا تو وہ اچھل کر بولا، ہائی، یہ اس سے کہو کا کیا مطلب ہے؟ ذرا وضاحت کرو۔ صبا، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کام نکل گیا تو اب بات نہیں کرنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے کہنے سے بھاگا چلا گیا، وہ بھی اپنا کام چھوڑ کر۔ کتنا نقصان ہو گیا میرا، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ وہ بولتا چلا گیا کہ شاید کہیں وہ ٹوک دے، لیکن اس نے بہت سختی سے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ او ہو اشو، چپ بھی کرو، آخر صبا نے ٹوکا، پھر اس سے پوچھنے لگی، تم اس سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میری مرضی، اس نے کہا تو وہ فوراً بولا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہو۔ صبا، میں سونیا جی کے کمرے میں جا رہی ہوں، وہیں سوؤں گی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے جانے لگی کہ وہ چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا سچ مچ ناراض ہو گئی؟ ہاں، وہ بے اختیار بولی تھی۔ اوکے شبہ خیر۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو اس نے جھنجھلا کر دروازہ بند کیا، پھر خواہ مخواہ صبا پر بگڑ گئی، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنے دن وہاں رہنے کی؟ گھر سے فالتو ہو کیا؟ ارے رے، یہ اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو؟ چلو لائٹ آف کرو، نیند آ رہی ہے، صبا نے ٹوک کر کہا، سو مرو، تم سے بھی بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔
مسلمان کو 3 دن سے زیادہ ناراضی جائز نہیں ہے، پتہ اسلام سے نام خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، اور جھوٹوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس نے چٹک کر پوچھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ توبہ، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، تم بھی توبہ کر لو، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گی۔ میں سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں۔ کب؟ کل رات میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے سب گناہوں سے توبہ کر لی جس میں جھوٹ سر فہرست ہے۔ اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا تو وہ سرا کر بڑی معصومیت سے پوچھنے لگا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، ویسے مصلحتاً تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے نا؟ ہاں، اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو تب۔ اس نے اندر ہی اندر محظوظ ہو کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر بولا، میری جان کو بھی خطرہ ہے، میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ وہ کہہ کر بے ساختہ ہنس پڑی تو وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سنو، قدرے توقف سے وہ اسے متوجہ کر کے بولی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ وہ اسے منانے بیٹھے تھا، خود خفا ہو کر چلا گیا تو وہ اٹھ کر ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور پہلے اسے گیٹ سے نکل کر تیز قدموں سے جاتے دیکھا، پھر اس کی توجہ سامنے والے گھر کی بالکنی میں کھڑی لڑکی نے کھینچ لی جو کتاب ہاتھ میں لیے شاید سبق رٹ رہی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ صبا کی پکار پر چونک گئی۔ ہاں، کیا ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنو، وہ لڑکی وہ صبا کا سوال نظر انداز کر کے پوچھنے لگی، گڈو کی کون ہے؟ کوئی نہیں، گڈو لوگ چلے گئے، یہ نئے لوگ آئے ہیں، صبا نے بتایا تو وہ حیران ہو کر بولی، ہائے، کب؟ 2 ہفتے ہو گئے۔ میں کہاں تھی؟ میرا مطلب ہے مجھے کیوں نہیں پتا؟ تمہیں اپنا پتہ نہیں ہے، محلے کی کیا خبر ہوگی؟ صبا لاپرواہی سے کہتی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی تو وہ پھر اس لڑکی کو دیکھ کر بولی، سنو، لڑکی ہے پیاری، نوید بھائی کے لیے کیسی رہے گی؟ نوید بھائی کے لیے؟ صبا نے آپ شوق سے ادھر دیکھا۔ ہاں یار، ہے تو اچھی، لیکن نوید بھائی؟ کیا نوید بھائی؟ وہ شادی کی بات کب سنتے ہیں؟ پتہ ہے رات بھی امی نے ان سے کہا تو بگڑ گئے کہ جوان بہنوں کی موجودگی میں شادی کرتا اچھا لگوں گا کیا؟ صبا نے مایوسی سے کہا تو وہ برا سا منہ بنا کر بولی، خواہ مخواہ بہنوں کا بہانہ کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کوئی لڑکی ان سے شادی پر آمادہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں، اتنے ہینڈسم ہیں، یونیورسٹی میں جا کر دیکھو، لڑکیاں ان کے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ صبا نے کہا تو وہ فوراً بولی، صرف نوٹس کے لیے؟ ہاں، فون بھی نوٹس کے لیے کرتی ہیں۔ صبا نے برا مان کر کہا تو اس نے مسکرا کر مزید چھیڑا، اور کیا؟ جی نہیں، سونیا جی کی شادی ہو جائے پھر دیکھنا کیسے لڑکیوں کی لائن لگتی ہے، نوید بھائی کو انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صبا کے لہجے میں نوید بھائی کے لیے تو فخر تھا۔ ارے سونیا جی کا تمہیں پتہ ہے؟ وہ ایک دم یاد آنے پر دوسری چیئر صبا کے قریب کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ اور ڈاکٹر حماد؟ لیکن نہیں، سونیا جی نے بتانے کو منع کیا تھا۔ اس نے سونیا کی تنبیہ یاد آنے پر بات وہیں چھوڑ دی تو صبا الجھ کر بولی، کیا بتانے کو منع کیا تھا؟ بس ہے ایک بات۔ صبا نے ٹوکا تو وہ مسکرا کر بولی، مجھ سے چھپا لو گی؟ نہیں، پھر جلدی بتاؤ۔ وہ سونیا جی بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر حماد ان کے بلانے کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا، پھر ساری تفصیل بتا ڈالی جسے سن کر صبا تشویش سے بولی، اب کیا ہوگا؟ سونیا جی تو بہت ضدی ہیں، کبھی نہیں بلائیں گی، اور ان کے ساتھ ہم سبھی کوارے رہ جائیں گے، پھر گیٹ کے باہر تختی لگا دیں گے، بیچلرز ہاؤس۔ اس نے بھر کر کہا تو صبا بگڑ گئی، تمہیں اور آشو کو فضول بکواس کرنے کی عادت ہے، جہاں مذاق ہو وہاں سنجیدہ ہو جاتے ہو اور سنجیدہ بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، یہی زندگی ہے۔ وہ بڑے آرام سے بولی، بکو مت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل سوچو، اس مسئلے کا حل، اس مسئلے کا حل۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی ٹھکا کر سوچنے لگی تھی کہ سامنے والی بالکنی میں جہاں کچھ دیر پہلے لڑکی سبق رٹ رہی تھی وہاں اس کی جگہ جانے کون تھا، جیسے دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور صبا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، چلو صبا، نیچے چلتے ہیں۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہوا ہے؟ بس چلو۔ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہوئی، نہ بتانے کو، اور صبا کو زبردستی اٹھا کر نیچے لے آئی، کیونکہ وہ جس شوخی اور بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا اس سے وہ گھبرا گئی تھی، اور اگر صبا ساتھ نہ ہوتی تو جواباً وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتی جس سے وہ سٹپٹاتا اور خجل ہوتا۔ ہاں، کیا سوچا؟ نیچے آ کر صبا نے پوچھا تو وہ بے دہانی میں بولی، کس بارے میں؟ شاید ہم سونیا جی کے مسئلے پر سوچ رہے تھے۔ سونیا نے خود کو چیخنے سے روک کر کہا تو وہ قصداً لاپرواہی سے بولی، سوچیں گے سوچیں گے، یا اللہ، میں تو سمجھی تمہیں کوئی حل سوچ گیا ہے جو یوں مجھے کھینچتی ہوئی لے آئی ہو۔ صبا نے سر پیٹ کر کہا تو وہ ہنستی ہوئی اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ اور صبا باقی ساری باتیں بھول کر بس سونیا جی کے مسئلے میں الجھی ہوئی تھی کہ کس طرح اسے رام کریں۔ اس وقت بھی دونوں سر جوڑے بیٹھی تھی کہ اشر نے آ کر دونوں کے سر ٹکرا دیے۔ ہوئی دونوں ایک ساتھ کرائیں، پھر وہ چیخ پڑی، پاگل بدتمیز، کیوں آئے ہو ہمارے کمرے میں یہ دیکھنے کہ تم میرے خلاف کیا سازش کر رہی ہو؟ وہ اس کے چیخنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا، اتنی فالتو نہیں ہوں میں جو تمہارے خلاف سازش کروں گی، چلو نکلو یہاں سے، ہم بہت ضروری سازش کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً اس کی بات اچک لی تو وہ دانت پیس کر بولی، بہت ہی کمینے ہو تم، ہاں ہاں ہاں۔
وہ زور سے ہنسا تو صبا ناگواری سے بولی، اشو تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہیں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اچھا۔ وہ ایک دم مہذب بن کر بیٹھ گیا اور باری باری دونوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اب ٹھیک ہے، چلو صبا ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر جانے لگی کہ اشو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کمال ہے، میں یہاں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں اور تم بھاگی جا رہی ہو۔ مجھے نہیں سننی تمہاری خوشخبری۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا کر صبا سے مخاطب ہو گیا، صبا تمہیں یقیناً خوشی ہوگی، زیادہ تمہیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں، اصل بات بتاؤ، صبا نے ٹوک کر کہا۔ ایک نہیں دو باتیں ہیں۔ اس نے تجسس پیدا کرنے کی خاطر دونوں کو دیکھا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، کیسی سڑی ہوئی شکلیں ہیں تمہاری، چلو صبا یہ ایسے ہی بکواس کرے گا۔ اس نے جل کر صبا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ جلدی سے بولا، پہلی بات یہ کہ اپنے نوید بھائی سامنے والی لڑکی پر لٹو ہو گئے ہیں۔ کیا؟ دونوں بے ساختہ چیخی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنی گنہگار آنکھوں سے انہیں ٹیرس پر اس کے انتظار میں ٹہلتے دیکھا ہے، اور جب وہ نظر آ جاتی ہے تو ایمان سے نوید بھائی کے چہرے پر مسکراہٹیں دوڑ جاتی ہیں۔ ناممکن، نوید بھائی مسکرا ہی نہیں سکتے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئی۔ اس بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ اشو، تم نے خود دیکھا ہے؟ صبا واقعی بہت متجسس ہو گئی۔ ہاں کہا تو ہے، اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے ایمان سے، مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں ابھی امی کو بتاتی ہوں۔ صبا مارے شوق کے بھاگنا چاہتی تھی کہ اس نے ڈانٹ دیا، دماغ صحیح ہے تمہارا، آرام سے بیٹھو، کیوں امی ان کے لیے اتنی پریشان ہے، سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی، خوش ہو جائیں گی۔ اشو اس کی نقل اتار کر بولا، اور اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہیں کیسے پتا تو کیا جواب دو گی؟ ہم کہہ دیں گے تم نے بتایا ہے۔ وہ بول پڑی، میں صاف مکر جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تو خود دیکھ لو جا کر، ابھی بھی موصوف ٹہل رہے ہیں، اور دیکھنا جب وہ سامنے آئے گی تو کیسے کھل اٹھتے ہیں۔ اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو اس نے صبا کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، پھر بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا دوسری بات بتاؤ۔ دوسری بات؟ اس نے خوش ہو کر دونوں کو دیکھا، پھر گردن اکڑا کر بولا، ماں بدولت کو ڈائریکٹ ٹی وی میں چانس مل گیا ہے، وہ بھی ہیرو کا۔ جھوٹ؟ اس بار اس نے پہلے ہی جھٹلا دیا تو وہ جو اس کی خوشی سے چلانے کی توقع کر رہا تھا چڑھ کر بولا، کیا جھوٹ؟ تم اور ہیرو شکل دیکھی ہے اپنی؟ اس نے مذاق اڑایا، اب تم جل رہی ہو، مائی فوٹ، جلے میرے دشمن۔ دونوں میں پھر تکرار شروع ہو گئی تھی، آخر صبا چیخ پڑی، خدا کے لیے کبھی تو آرام سے بات کر لیا کرو، اس سے کہو پہل یہ کرتی ہے، تم کرتے ہو۔ اس نے جاتے ہوئے تکیہ اٹھا کر اسے کھینچ مارا اور بھاگنے لگی تھی کہ اشو نے اس کے پیروں میں اپنا پاؤں الجھا دیا، جس سے وہ اوندے منہ فرش پر جا گری تو اس کے منہ سے بڑی دردناک کرار نکلی تھی۔ یا اللہ! صبا نے پریشان ہو کر اس کے قریب گھٹنے ٹیک دیے اور اس کا سر اونچا کرتے ہوئے چیخی، اشو خون، امی کو بلاؤ، خبردار امی کو پتہ نہیں چلے۔ وہ ڈانٹ کر بولا، تم اس کی پیشانی پر کپڑا رکھو، میں کوئی دوا دیکھتا ہوں، اشو بہت خون بہہ رہا ہے۔ صبا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا تو صبا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اس کی پیشانی پر باندھ دیا، پھر اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ندیا اٹھو، بیڈ پر لیٹو۔ وہ فرش پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھ بیٹھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے دائرے سے بننے لگے۔ روحانسی ہو کر بولی، اس نے جان بوجھ کر مجھے گرایا ہے، میں بڑے ابا سے کہوں گی۔ اچھا ابھی تو بیڈ پر چلو۔ صبا نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا کہ وہ آ گیا۔ جلدی چلو۔ کہاں؟ صبا نے پوچھا تو وہ اس کی کلائی تھام کر بولا، میں رکشا لے آیا ہوں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں، امی پوچھیں تو کچھ اور کہہ دینا۔ میں نہیں جا رہی، مجھے چکر آ رہے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا، لیکن وہ انسنی کر کے اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا اور رکشے میں بٹھا دیا۔ میں تمہیں گرانا نہیں چاہتا تھا، بس اچانک میرا پاؤں، تمام راستہ وہ صفائی پیش کرنے کے ساتھ سوری کرتا رہا، لیکن وہ چپ رہی اور جیسے ہی سونیا کے پاس پہنچی بول پڑی، دیکھے سونیا جی، اشو نے میرا سر پھاڑ دیا، ارے چلو ادھر لیٹو۔ سونیا نے اسے لٹا کر اس کی پیشانی سے دوپٹہ کھولا اور حیرت سے پوچھنے لگی، یہ اشو نے کیا ہے؟ جی کیسے؟ میرے پیروں میں پیر الجھا دیا تھا، میں فرش پر گری تو میری پیشانی۔ اچھا بس چپ رہو۔ سونیا ٹوک کر خون صاف کرنے لگی، پھر ٹیوب لگا کر بینڈیج چپکا دی۔ ادھر بیٹھو، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں، سونیا کہہ کر واش روم میں چلی گئی تو وہ اٹھ کر ٹیبل کے دوسری طرف چیئر پر آ بیٹھی، تبھی فون کی بیل بجنے لگی تو اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف جانے کون تھا؟ وعلیکم السلام، اس نے ابھی جواب دیا تھا کہ ادھر سے پوچھا گیا۔ کیسی ہو سونیا؟ جی۔ وہ حیران ہوئی، کیا جی؟ میں تمہارا احوال پوچھ رہا ہوں۔ بڑا شگفتہ لہجہ تھا، وہ متاثر ہو کر پوچھنے لگی، جی آپ کون؟ کیا مطلب تمہارا؟ یعنی اب میں اتنا تعارف کرواؤں؟ جی۔ اس کا جی بے معنی تھا۔ تبھی سونیا آ گئی تو اس نے جلدی سے ریسیور اسے تھما دیا اور بظاہر انجان سی بن گئی، لیکن دھیان اس کی طرف تھا جو دوسری طرف کی آواز سن کر کہہ رہی تھی، کون حماد؟ کیسے ہیں آپ؟ ارے نہیں، میری کزن بات کر رہی تھی۔ ہاں ندیا۔ اچھا میں نے کبھی غور نہیں کیا، نہیں میں ابھی مصروف ہوں۔ اوکے پھر بات کروں گی، اللہ حافظ۔ سونیا نے فون رکھ دیا تو وہ بے تابی سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر حماد تھے؟
سونیا سرسری انداز میں سر ہلا کر میڈیسن لکھنے میں لگ گئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے حال احوال پوچھ رہے تھے۔ آنے کا کہا؟ ندیا سونیا نے تنبیہ نظروں سے دیکھا تو وہ منمنائی۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ یہ تو سونیا نے میڈیسن والا پرچہ اسے تھما دیا۔ سیدھی گھر جاؤ اور آرام کرو۔ آپ کب تک آئیں گی؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جیسے روزانہ آتی ہوں۔ چلو جاؤ اور آشو سے کہنا میں گھر آ کر اس کی خبر لوں گی۔ آپ خبر لیں گی؟ ڈاکٹر حماد کو تو آنے کو کہہ نہیں سکتی، بیچارے اسی آس میں فون کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل آئی۔ کیا کہا سونیا جی نے؟ اشر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ قصدن خود پر نکات طاری کر کے بولی۔ سونیا جی نے کہا ہے مجھے فوراً بروسٹ کھلاؤ اور جوس پلاؤ کیونکہ بہت خون بہہ گیا ہے۔ بروسٹ جوس پیسے بھی دیے ہیں انہوں نے؟ نہیں تو پھر میں کہاں سے کھلاؤں پلاؤں؟ میری جیب خالی ہے۔ اشر کی جھنجھلاہٹ پر وہ تپ کر بولی۔ تم ہمیشہ سے کنگال ہو، چلو سیدھے گھر، بڑی امی دیکھیں گی تو وہی جوس بنا دیں گی۔ ہاں لیکن میرا نام نہیں لینا، کہہ دینا پاؤں پھسل گیا تھا، اور یہ بھی کہوں گی کہ وہ تو اچھا ہوا جو تم موجود تھے اور مجھے فوراً ہاسپٹل لے گئے، ورنہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا، شاید مر جاتی۔ وہ کہتی ہوئی رکشے میں بیٹھ گئی اور جب گھر میں داخل ہوئی تو بڑی امی کو انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھ کر اسے بولی، اب تمہاری خیر نہیں۔ پھر تیز قدموں سے جا کر بڑی امی سے لپٹ گئی۔ ارے میری بچی کیسے گری؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اوفو امی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اشر نے انہیں تسلی دی، بس ذرا سی چوٹ لگی تھی۔ چلو تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، جاؤ آرام کرو۔ ہاں جاؤ بیٹی، میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں، بڑی امی نے کہا تو وہ اس سے گھورتی ہوئے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تو واقعی اسے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑی امی جوس لے کر آئیں تو ان کے پیچھے اشر اور صبا بھی آ گئے۔ کیسی ہو ندیا؟ صبا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ ذرا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہوں، اٹھو بیٹا یہ پی لو، بڑی امی نے کہا تو اس نے اٹھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور گونڈ گونڈ پینے لگی۔ کیسی پیلی رنگت ہو رہی ہے، بڑی امی تشویش سے بولی تو صبا نے بے اختیار ان کی تائید کی۔ ہاں خون بھی تو اتنا بہا ہے۔ ہائے اس وقت تو کہہ رہی تھی معمولی چوٹ ہے۔ ہاں ہاں معمولی چوٹ ہے، آپ پریشان نہ ہو اور چلیں اب اسے آرام کرنے دیں۔ وہ صبا کو گھورتا ہوا بڑی امی کو اٹھا کر لے گیا تو وہ خالی گلاس صبا کو تھما کر بولی، میں واقعی کمزوری محسوس کر رہی ہوں، لیٹ جاؤ۔ اور ہاں کوئی دوا نہیں دی ڈاکٹر نے؟ صبا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ سونیا جی کے پاس لے گیا تھا اشو، اور میڈیسن والا پرچہ اسی کے پاس ہے، خیر ابھی تو میں سو رہی ہوں۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی تو صبا جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، کچھ کھاؤ کہ نہیں؟ نہیں، اور مجھے کھانے کے لیے اٹھانا بھی نہیں۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، پھر ایک دم یاد آنے پر صبا کو پکار کر پوچھنے لگی، سنو تمہیں عاشق کی بات کا یقین ہے؟ کون سی بات؟ صبا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہی دونوں باتیں نوید بھائی والی اور اپنے بارے میں اس نے جو کہا۔ نوید بھائی والی تو سچ لگتی ہے، صبا خوش ہو کر بتانے لگی۔ ابھی جب تم لوگ گئے تو میں نے چھپکے سے اوپر جا کر دیکھا تھا، نوید بھائی ٹیرس پر ٹہل رہے تھے اور سامنے وہ لڑکی بھی تھی۔ واقعی؟ ہاں، پھر تو اس کی دوسری بات بھی ٹھیک ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ ہیرو بن گیا۔ وہ بہت آگے کا سوچ کر مسکرائی تھی۔ پتہ نہیں۔ صبا کندھے اچکاتی کمرے سے نکل گئی تو اس نے پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ لیا اور کچھ دیر میں سو بھی گئی تھی۔ شام میں اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اشر کے ساتھ بڑے ابا اور نوید بھائی کو دیکھ کر اس نے فوراً اٹھنا چاہا، لیکن سر میں ایسی ٹیس اٹھی کہ دوبارہ سر تکیے پر رکھ دیا۔ لیٹی رہو بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ بڑے ابا اس کی پیشانی چھو کر بولے۔ تمہیں تو بخار بھی ہو رہا ہے۔ کیسے گری تھی؟ نوید بھائی نے پوچھا تو وہ اشر کو دیکھنے لگی جس نے فوراً نوید بھائی کے پیچھے ہو کر ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اشارے سے منت کرنے لگا کہ اس کا نام نہ لے۔ بس وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی، اور شاید نوید بھائی نے یوں ہی پوچھ لیا تھا جب بھی ٹوکا نہیں، اور احتیاط کے ساتھ آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے تو بڑے ابا نے اشر سے پوچھا، تم اس کی دوا لائے؟ جی ابو، میں تو اسی وقت لے آیا تھا لیکن یہ سو گئی تھی، اشر نے ٹیبل پر رکھے شاپر کی طرف اشارہ کر کے بتایا، پھر کہنے لگا، اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، پہلے کچھ کھا لے پھر دوا۔ ہاں، اپنی امی سے پوچھو کیا دے رہی ہیں اسے۔ جی اچھا۔ وہ جانے لگا کہ سونیا آ گئی اور اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، اشو تم نے کیسے گرایا اسے، اتنا خون بہا؟ میں وہ بری طرح بوکھلا گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سونیا کو سامنے سے ہٹا کر باہر نکل گیا۔ بدتمیز۔ سونیا نے سر جھٹکا، پھر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بخار تو نہیں ہوا؟ ہے بخار ہے۔ اس سے پہلے بڑے ابا بول پڑے، تم چیک کر لو، اور ہاں ابھی تک اس نے کوئی دوا نہیں دی۔ کیوں؟ سونیا نے اسے دیکھا۔ میں سو گئی تھی، ابھی اٹھی ہوں، اس نے بتایا تو سونیا نے پہلے اس کا بخار چیک کیا، پھر کہنے لگی، پہلے کچھ کھا لو پھر دوا لینا، میں صبح سے کہتی ہوں تمہارے لیے دلیا بنا دے۔ ابو آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اس کے گرنے کا سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ تمہیں عاشو نے گرایا تھا؟ بڑے ابا نے سونیا کو جواب دیتے ہوئے اچانک اس سے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں تو بڑے ابا، وہ تو میں… بس کرو، سونیا سے ٹوک کر بولی، مت اس کی پردہ پوشی کیا کرو، اس سے وہ ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ ابو آپ کو پتہ ہے عاشو رات کو اتنی دیر تک باہر رہتا ہے؟ عاشو؟ بڑے ابا نے حیران ہو کر دیکھا۔ جی مجھے ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے، رات 3 بجے پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، میں نے پوچھا تو ٹال گیا۔ سونیا نے بتایا تو بڑے ابا پوچھنے لگے، تمہاری ماں کو پتہ ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، ورنہ وہ آپ کو ضرور بتاتی۔ آپ عاشو
آشو سے ہی پوچھیں۔ یا اللہ، یہ سونیا جی ضرور اشو کو گھر سے نکلوا کر چھوڑیں گی۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، پھر اسے اس بات سے ہٹانے کی خاطر بول پڑی، سونیا جی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا ہاں، میں صبح سے کہتی ہوں۔ سونیا ایک دم احساس کر کے کمرے سے نکل گئی تو وہ خائف نظروں سے بڑے ابا کو دیکھنے لگی جو غالباً آشو ہی کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ بڑے ابا، وہ ڈرتے ڈرتے انہیں پکار کر بولی، وہ آشو کام سے جاتا ہے۔ کون سے کام سے؟ بڑے ابا کا انداز ابھی بھی تفکرانہ ہوا تھا۔ وہ اصل میں ٹی وی پر کام کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے کوشش کر رہا تھا اور اب تو اللہ کا شکر ہے اسے کام مل گیا ہے۔ اس نے رک رک کر بتایا، اور اگر اس وقت وہ بیمار نہ پڑی ہوتی تو بڑے ابا پہلے اسی کی کلاس لیتے، لیکن اب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تو قدر توقف سے وہ پوچھنے لگی، بڑے ابا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کس بات پر؟ وہ آشو کے ٹی وی پر کام کرنے پر۔ اس نے اتنی مسکینی سے کہا کہ بڑے ابا کو رحم آ گیا۔ تم اس کی سفارش کر رہی ہو؟ جی۔ اچھا۔ بڑے ابا گہری سانس کھینچ کر بولے، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ویسے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی۔ ٹی وی پر کام کریں گے آشو صاحب، ماشاء اللہ۔ بڑے ابا اپنے آپ بولتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے تو اس نے یہ مشکل مرحلہ سر ہونے پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن پھر اپنے آپ پر جھنجھلانے لگی کہ اس نے کیوں اس کٹھور کی سفارش کی جو اس کا احسان مند تو کیا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا۔ پورا ہفتہ بستر پر لیٹے لیٹے وہ تھک گئی تھی، حالانکہ کوئی اتنی بیمار نہیں تھی، لیکن بڑی امی اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ ان کی نظر بچا کر کمرے سے نکلی اور سیدھی کچن میں آ گئی۔ کیا چاہیے؟ صبا نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارا سر۔ وہ چڑھ کر بولی تو صبا بے ساختہ ہنسی۔ خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ اشو تو گھر پر ہے نہیں جو میں سمجھوں کہ اس سے لڑ کر آ رہی ہو۔ کہاں گیا ہے وہ؟ اس نے صبا کی بات نظر انداز کر کے پوچھا۔ آج اس کی ریکارڈنگ تھی، صبا نے بتایا تو وہ شوق سے بولی۔ ہائے ایمان سے میرا بہت دل چاہتا ہے جا کر اس کی ریکارڈنگ دیکھوں۔ ہاں میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن وہ لے کر نہیں جائے گا، بہت ہی کمینہ ہے، اپنے سارے کام کروا لیتا ہے اور ہماری سنتا ہی نہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ نوید بھائی والا معاملہ بڑی امی تک پہنچایا کہ نہیں؟ ارے ہاں، میں نے آج ہی امی کو بتایا ہے اور کہہ رہی ہیں اگر یہ سچ ہے تو وہ نوید بھائی اور ابو سے بات کر کے کل ہی جائیں گی۔ میں بھی جاؤں گی بڑی امی کے ساتھ، وہ فوراً بولی۔ اچھا ابھی تو تم ایک کام کرو، آشو کے کمرے سے اس کے میلے کپڑے لے آؤ، میں روٹی ڈال لوں، پھر مشین لگاؤں گی۔ صبا نے چولہے پر توا رکھتے ہوئے کہا تو وہ جاتے جاتے پوچھنے لگی، اور نوید بھائی کے؟ انہوں نے کہا تو نہیں ہے، پھر بھی دیکھ لینا، اور سنو اور کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، تمہیں پتہ ہے وہ جلاد ہیں۔ وہ فوراً کہہ کر کچن سے نکل آئی اور اوپر جا کر پہلے نوید بھائی کے کمرے میں دیکھا، پھر وہ انہیں خاصے اٹھ پٹانگ خطابات سے نوازتی ہوئی اشر کے کمرے میں آ گئی اور کپڑے اکٹھے کرنے کے بعد کمرہ بھی صاف کر دیا۔ پھر آتے ہوئے عادت کے مطابق باہر کا جائزہ لینے کی غرض سے ٹیرس پر آئی تو پہلی نظر سامنے کی بالکنی پر پڑی اور ادھر موجود اس روز والے لڑکے نے جھٹ سلام کر ڈالا۔ کس قدر بدتمیز ہے، یا شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی بہن کا میرے بھائی کے ساتھ چکر ہے۔ چلو اچھا ہے، اب ہمیں زیادہ چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ وہ فوراً واپس پلٹی اور بڑبڑاتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ پھر اگلے روز نوید بھائی کے رشتے کے سلسلے میں بڑی امی کے ساتھ وہ اور صبا بھی چل پڑیں۔ گو کہ بڑی امی انہیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کا شوق دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، البتہ تنبیہ ضرور کی کہ انہیں جلد بازی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج وہ صرف ملنے کی غرض سے جا رہی ہیں، اس بہانے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو بھی دیکھ لیں گی، اس کے بعد پھر کسی دن باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گی۔ اور ان دونوں نے ان کی بات سے اتفاق کرنے کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ وہ خاموشی رہیں گی، لیکن یہ کہاں ممکن تھا۔ جہاں وہ لڑکی سامنے آئی دونوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ افضا۔ ہے کتنا پیارا نام ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر سراہا، پھر پوچھا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ فلسفی میں ایم اے کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ کوئی خاص نہیں، اس نے کہا تو وہ صبا کے کان میں بولی۔ یہ قدر مشترک ہے، نوید بھائی بھی پڑھنے پڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ چپ، ابھی نوید بھائی کا نام نہیں لو۔ صبا نے اسے گھور کر ٹوکا تو وہ فوراً سیدھی ہو کر پھر اس سے پوچھنے لگی، کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 3، سب سے بڑی بہن ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، پھر بھائی ہے اور آخر میں وہ بتا کر بولی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام ندیا ہے اور اس کا صبا، ہم دونوں نے BA کیا ہے اور آج کل گرداری کر رہے ہیں۔ اس نے پورا تعارف کر ڈالا۔ اچھی بات ہے، آپ دونوں بہنیں ہیں؟ اس نے پوچھا تو دونوں نے ایک ساتھ سر ہلایا۔ جی، لگ تو نہیں رہی، میرا مطلب ہے بالکل بھی مشابہت نہیں ہے آپ دونوں میں، اس نے کہا تو وہ فوراً بولی۔ یہ امی پر گئی ہیں اور میں ابو پر۔ اچھا۔ وہ صبا کو دیکھ کر بڑی امی کو دیکھنے لگی تو وہ صبا کے کان میں بولی، تو نے اس آشو کا بتاؤ کہ وہ ٹی وی پر آ رہا ہے؟ نہیں، جب آئے گا تب سب کو پتہ چل جائے گا، صبا نے کہا۔ تبھی بڑی امی ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، چلیں بیٹا۔ جی، دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور گھر آتے ہی دونوں نے بڑی امی کو گھیر لیا۔ کیسی لگی آپ کو افضا؟ اچھی ہے نا؟ بس بڑی امی آپ فوراً بات ڈال دیں۔
ڈال دی۔ بڑی امی نے مسکرا کر کہا تو دونوں اچھل پڑیں۔ سچ؟ کیا کہا اس کی امی نے؟ کیا کہتی؟ گھر میں مشورہ کر کے اور سوچ کر جواب دیں گی، اور ظاہر ہے اس سے پہلے نوید کو بھی دیکھنے آئیں گی۔ میں نے انہیں اتوار کو آنے کو کہا ہے، بڑی امی نے بتایا تو وہ منہ بنا کر بولی۔ اتوار کو کیوں بڑی امی؟ کل ہی بلا لیتی۔ ارے بیٹا اتوار کون سا دور ہے، کل نہیں پرسوں۔ چلو جاؤ اب کھانے کی تیاری کرو، ابھی سب آ جائیں گے۔ بڑی امی نے اس کا گال تھپک کر کہا۔ پہلے کپڑے بدل لیں، چلو صبا۔ وہ صبا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور پہلے بھی دونوں کے پاس شادی بیاہی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ دونوں مایوس ہو جاتی کہ نہ سونیا مانے گی اور نہ یہاں کسی کی شادی ہوگی، اور اب مایوسی چھوٹ گئی تھی تو دونوں بہت خوش تھیں۔ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی زبانیں بھی مسلسل چل رہی تھی کہ شادی میں یہ پہنیں گے، ولیمے میں وہ پہنیں گے، پھر دونوں شروع ہو گئیں۔ دیسا دا راجا میرے بابل دا پیارا، امڑی تے دال دا سہارا نی، ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ ایسی بونڈی آوازوں پر ویر کبھی گھوڑی نہیں چڑھ سکے گا، کیونکہ گھوڑی بدک کر بھاگ جائے گی۔ اشر جانے کب آ کھڑا ہوا تھا اور ان کے گانے پر کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بولا تو وہ پہلے اچھلی، پھر اس کی بات یکسر انسنی کر کے کہنے لگی، اشو نوید بھائی کی شادی ہو رہی ہے، آج ہم رشتہ لے کر گئے تھے۔ کہاں؟ وہ سامنے والی لڑکی۔ ہائی ایمان سے کتنا مزہ آئے گا، ہمارے گھر میں ڈھولک بجے گی، خوب گانے گائیں گے ہم، اور اچھے اچھے کپڑے بنائیں گے۔ ہاں تم لوگوں کو اور کام ہی کیا ہے، گانے گائیں گے، کپڑے بنائیں گے۔ وہ اسے خوشی میں بھی تپا دیتا تھا۔ بالکل بنائیں گے، ہمارے بھائی کی شادی ہے، کوئی تمہاری تھوڑی ہے، تمہاری شادی پر تو بس بازو پر سیاہ پٹی باندھ دے گی۔ وہ روانی میں بولی تو اس کے ساتھ صبا بھی زور سے ہنسی۔ ہاں تو میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ وہ اپنی خجالت مٹانے کو اڑ گئی۔ دیکھنا سیاہ پٹی باندھ کر باقاعدہ جلوس نکالوں گی۔ اچھا ابھی تو کھانا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا پک رہا ہے اور اس میں کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا جب تک تم۔ وہ کیبنٹ کھول کھول کر دیکھنے لگی لیکن کچھ نہیں ملا تو بڑے آرام سے بولی، صبر کرو۔ بہت ہی نکمی ہو تم، کبھی جو وقت پر کھانا مل جائے ناممکن۔ وہ جھنجھلا کر اسے سخت سست کہتا کچن سے نکل گیا۔ تبھی فون کی بیل سن کر وہ اسے پکار کر بولی، آشو ذرا فون سن لینا، میں گھر پہ نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہوا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ دیکھا وہیں سے گزر کے گیا ہے، اگر اس کا کوئی دوست ہوا تو 100 گالیاں دوں گی۔ وہ بولتے ہوئے بھاگ کر لابی میں آ گئی۔ ہیلو السلام علیکم۔ دوسری طرف ڈاکٹر حماد تھے، لیکن وہ فوراً پہچانی نہیں، پھر بھی جواب دیا، وعلیکم السلام، کیسی ہو سونیا؟ وہی شگفتہ لہجہ، اور اس بار وہ بے ساختہ مسکرانے کے ساتھ شرارتاً بولی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تمہاری آواز سن کر جی اٹھا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ ذرا سا ہنسی۔ اچھا میری بات کا یقین نہیں ہے کیا؟ ہے؟ پھر ہنسی کیوں؟ وہ گڑبڑا کر فون رکھنے لگی تھی کہ اچانک ایک خیال کے تحت بولی، سنیں ایک بات کہوں؟ کاش تم وہ کہو جو میں سننا چاہتا ہوں۔ ان کے لہجے میں بڑی آس تھی۔ آئی مس یو، بس اب آپ آ جائیں۔ اس نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی کہ اس نے اچھا کیا یا نہیں، اور اگر سونیا جی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں صاف مکر جاؤں گی کہ میں نے کوئی فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے۔ سونیا جی کہیں گی تم خود آئے، اور وہ کہیں گے تم نے بلایا تھا اور میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب اپنے کارنامے پر محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ بہت شوق سے ناشتے کے لوازمات ٹرے میں سجا رہی تھی کہ اشر دندناتا ہوا چلا آیا۔ سنو تم ڈرائنگ روم میں نہیں جاؤ گی؟ کیوں؟ اس نے تنک کر پوچھا تو وہ مزید رعب سے بولا، بس میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں تم کہہ رہے ہو اور میں جیسے مان لوں گی تمہاری بات، نہیں مانو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو اس نے کچھ دیر سوچا، پھر سر جھٹک کر بڑبڑانے لگی، دماغ خراب ہے اس کا، خوشی کے موقعوں پر جان بوجھ کر موڈ خراب کرتا ہے۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ صبا نے آ کر ٹوکا تو وہ منہ پھلا کر بولی، وہ اشو فرما گیا ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں نہیں جاؤں۔ ٹھیک فرما گیا ہے، لاؤ یہ میں لے جاتی ہوں۔ صبا نے کہہ کر ٹرے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تم بھی اس کی سائیڈ لے رہی ہو؟ سائیڈ لینے کی بات نہیں ہے، بس اس وقت تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ادھر معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ صبا نے دھیرج سے کہا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا نوید بھائی نے پسند نہیں آئے؟ اس نے مایوس سی شکل بنا کر پوچھا تو صبا فوراً بولی، جی نہیں، نوید بھائی نے بہت پسند آئے ہیں، اور ساتھ میں تم بھی۔ میں تو خیر ہوں ہی اچھی، وہ اترا کر بولی، ہاں اس لیے وہ لوگ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ صبا نے کہا تو وہ اچھل کر چیخی، کیا؟ آہستہ۔ صبا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، اندر آواز جائے گی تو بکو مت۔ وہ صبا کا ہاتھ ہٹا کر بولی، میں اور زور سے چیخوں گی، اور یہ چائے وغیرہ کوئی ضرورت نہیں اندر لے جانے کی۔ ارے دماغ صحیح ہے تمہارا، چلو ہٹو۔ صبا نے اسے پرے دھکیلا اور ٹرے اٹھا کر لے گئی تو وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اس بالکنی والے لڑکے کو سوچ کر اپنے آپ دانت پیستی رہی، پھر ایک دم اشر کا خیال آنے پر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھنے لگی، سنو تم یہاں کیوں آ گئے؟ میری مرضی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ دھاڑ کر بولا، ارے میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں، تم خواہ مخواہ دھاڑنے لگے۔ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھی، پھر جتا کر بولی، دیکھو میں تمہارے کہنے سے ڈرائنگ روم میں نہیں گئی، چائے بھی صبا کے ہاتھ بھجوا دی ہے، پھر میں کیا کروں؟ وہ اپنے آپ پر جھنجھلا رہا تھا، کچھ نہیں، بس اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے ڈرائنگ روم میں جانے سے منع کیوں کیا؟ غلطی ہو گئی،
وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، اب خدا کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ وہ مطمئن تھی۔ جہنم میں۔ وہ تل ملا کر اٹھ بیٹھا، انداز ایسا تھا جیسے ابھی اس پر چپٹ پڑے گا، اور وہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور بھاگنے کے لیے پہلے چیئر ہٹا کر راستہ صاف کیا، پھر پوچھنے لگی، تم اتنا تل ملا کیوں رہے ہو؟ پروڈیوسر نے تمہیں اپنی سیریل سے کٹ کر دیا ہے؟ کوئی اور بات؟ وہ پھر دھاڑنا چاہتا تھا لیکن فوراً ہونٹ بھیج گیا۔ بتا دو، میں اور کچھ نہیں تو تمہارے ساتھ ہمدردی تو کر ہی سکتی ہوں، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے اور اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، بس تمہارے آنسو پہنچنے میں میرا دوپٹہ خراب ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، دھو لوں گی۔ وہ بولنے کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے بھی ہٹتی جا رہی تھی اور ابھی دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ ادھر سے صبا نے دھاڑ سے دروازہ کھولا جو اس کی پیٹھ اور سر میں لگا، جس سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی 4 قدم آگے آ گئی، اور اس سے پہلے کہ گرتی، اشر نے بے اختیار اٹھ کر اسے تھام لیا، پھر بیڈ پر دھکا دے کر بولا، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ میں تمہیں تو نہیں، وہ ہکلائی، تو اور کون ہے یہاں جس سے ہمدردی جتانے آئی تھی؟ وہ اس کی کلائی تھام کر موڑنے لگا تھا کہ صبا چیخ پڑی، اشو بدتمیزی نہیں کرو، پھر اسے پرے دھکیل کر بولی، تم دونوں اگر اسی طرح لڑتے رہے تو ادھر ابو فیصلہ سنا دیں گے۔ کیسا فیصلہ؟ دونوں اپنی اپنی جگہ اٹینشن ہو کر صبا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سامنے والے پتہ بدلے میں ندیا کا رشتہ مانگ رہے ہیں، اور ابھی میں نے سنا ابو کہہ رہے تھے کہ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا اور جاب بھی بہت اچھی ہے، اور یہ کہ رات میں وہ چچا جان کو فون کر کے ان سے مشورہ کریں گے۔ صبا ایک سانس میں تفصیل بتا کر باری باری دونوں کو دیکھنے لگی تو وہ محض اشو کو چڑھانے کی خاطر پوچھنے لگی، کیا جاب ہے اس کی؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ واؤ! اس نے آنکھیں پھیلا کر سر ہلایا تو وہ چیخ پڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوئی مطلب نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پھر بڑی سادگی سے پوچھنے لگی، ویسے تم کیوں اتنا جل رہے ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے میری طرف سے تم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا تو وہ صبا کو آنکھ مار کر بولی، بات تو پوری کرو، کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خبردار جو تم نے اس رشتے پر حامی بھری تو۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر وارننگ کے انداز میں بولا، اور پھر تیز قدموں سے باہر نکل گیا تو وہ صبا کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، اب آیا نا سیدھے راستے پر، بہت کمینی ہو تم۔ صبا نے اس کے بازو میں زور سے چٹکی کاٹی لیکن وہ اس طرح ہنستے ہوئے بولی، میں نہیں تمہارا بھائی، چلو نیچے، ابھی کھانا بھی پکانا ہے۔ صبا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا، ہاں چلو، لیکن میں آج کچھ نہیں پکاؤں گی کیونکہ میرے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رشتہ آیا ہے، اور اس سے اہم بات یہ کہ تمہارے کٹھور بھائی نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے زور زور سے ہنسوں۔ وہ واقعی بہت خوش تھی اور اس کا اظہار اس کے انگ انگ سے ہو رہا تھا۔ پھر رات میں بڑے ابا نے کینیڈا فون کر کے اس کے ابو سے بات کی اور انہیں اس کے لیے آئی پروپوزل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سارا اختیار انہی کو دے دیا۔ اس کے ساتھ اشارتاً یہ بھی کہا کہ جب گھر میں لڑکے موجود ہیں تو پھر باہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور چاہتے تو بڑے ابا بھی یہی تھے کہ وہ اسی گھر میں رہے، لیکن جس طرح اشر اور وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے اس سے بڑے ابا سوچ میں پڑ جاتے تھے، اور نوید اس سے بہت بڑے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال اب جب اس کے ابو نے بھی اس کے لیے اسی گھر میں خواہش ظاہر کی تھی تو انہوں نے اسے پوچھ لینا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انجانے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھیں جس سے بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس لیے اسی وقت انہوں نے صبا کو بلا کر اس کی مرضی معلوم کرنے کو کہا تھا، اور جب اس کی طرف سے صاف جواب آ گیا اس کے ساتھ صبا نے انہیں اپنی طرف سے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اور اشر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو جہاں انہیں حیرت ہوئی وہاں خوشی کے ساتھ اطمینان بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ اطمینان پریشانی میں بدل گیا جب افضا کے والدین بدلے کی شادی پر اڑ گئے، اور بڑے ابا چاہتے تو دونوں رشتوں سے صاف انکار کر دیتے، لیکن وہ نوید کی وجہ سے مجبور تھے، جنہیں شاید زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی تھی، اور سونیا کی طرح انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ شادی کریں گے تو افضا سے، ورنہ نہیں۔ اور یہ صورتحال صرف بڑے ابا کے لیے ہی نہیں، باقی سب کے لیے بھی پریشان کن تھی، سب سے زیادہ وہ جسے نوید بھائی پر کبھی ترس کرتا کبھی غصہ کہ وہ خود کیوں نہیں انکار کر دیتے۔ ان کی وجہ سے ان کی جان بھی سولی پر اٹکی تھی۔ اس وقت وہ اشر کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کر رہی تھی، اشو میں بہت پریشان ہوں، کہیں نوید بھائی کی خاطر مجھے قربانی کی بکری نہ بنا دیا جائے، ذرا دان دکھاؤ۔ اشر نے کہا تو وہ بگڑ گئی، میں کیا کہہ رہی ہوں تم سن نہیں رہے؟ سن رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا، پھر یہ دانت کہاں سے آ گئے؟ دانتوں ہی سے پتہ چلے گا کہ تمہاری قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہوئے بے ساختہ مسکرایا تو وہ مزید تب گئی اور اسے دانت دکھا کر بولی، دیکھ لو جائز ہے، اور اب میں قربانی ضرور دوں گی، ابھی کہتی ہوں بڑے ابا سے کہ مجھے رشتہ منظور ہے۔ کیا کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، نہیں آخر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ لڑکا ہینڈسم، پڑھا لکھا، اور وہ اسے چڑھاتی ہوئی بھاگ کر نیچے آ گئی، لیکن اصل مسئلہ جوں کا توں تھا۔ اشر نے تو بات مذاق میں اڑا دی تھی، وہ پھر سے الجھ گئی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ بڑے ابا اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، پھر بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہو رہی تھی، ہر پل دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں نوید بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر بڑی امی اس سے کچھ کہہ نہ دیں۔ ان دنوں وہ بیچاری بہت ہی فکر مند ہو رہی تھی، بڑے ابا الگ پریشان نظر آتے تھے۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے، وہ اور صبا جو نوید بھائی کی شادی کے خیال سے بہت خوش ہو گئی تھی، اب پھر سے ان پر مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ اس گھر کی قسمت ہی میں نہیں ہے ڈھولک کی آواز، شادیانے اور وہ رنگین قمقمے، ہائے ایک دن میں ہم نے کتنے پروگرام بنا ڈالے تھے، وہ اچھے اچھے کپڑے، وہ شادی بیاہ کے گیت، سب دھرے رہ گئے۔
برا ہو سامنے والوں کا، وہ جلے بنے انداز میں بول رہی تھی کہ صبا نے ٹوک دیا۔ توبہ کرو، کیوں کسی کا برا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے نا؟ وہ چٹک کر بولی۔ کوئی برا بھی نہیں کیا۔ کیسے برا نہیں کیا؟ کیا یہ کوئی شرافت ہے کہ ہم رشتہ لے کر گئے تو بدلے میں وہ بھی آ گئے اور اڑے ہوئے ہیں کہ ادھر سے حامی بھری جائے گی تو وہ بھی حامی بنیں گے ورنہ نہیں؟ اس کا سارا نزلہ اب سامنے والوں پر گر رہا تھا۔ نہیں تو نہ صحیح، بیٹھے رہے انتظار میں، ہماری طرح وہ بھی کنوارے رہ جائیں گے۔ ویسے وہ لڑکی افضا کوئی اتنی خاص تو نہیں ہے جو نوید بھائی اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صبا نے معنی خیز انداز میں پوچھا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب ان کا لڑکا بھی تو تمہارے لیے مرا جا رہا ہے، صبا نے کہا تو وہ اچھل کر بولی۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی نے نہیں، سمجھنے کی بات ہے، یوں ہی تو نہیں کوئی اڑتا، ضرور ادھر ہی ایسا ہی معاملہ ہے جیسے نوید بھائی کہہ رہے ہیں کہ شادی کریں گے تو افضا سے ورنہ نہیں۔ تمہارا مطلب ہے؟ وہ ایک دم سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں میرا خیال، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔ بکو مت، اس نے ٹوکا ضرور، لیکن خود ٹھٹک گئی تھی، پھر فوراً موضوع بدل گئی۔ سنو، تمہیں پتہ ہے آشو کو ایک بڑے پروڈیوسر نے اپنی سیریل میں کاسٹ کیا ہے اور اس کی ریکارڈنگ لندن میں ہوگی۔ واقعی مجھے نہیں بتایا اس نے۔ صبا خوش ہونے کے ساتھ شوقی بھی ہوئی تو وہ جلدی سے بات بنا گئی۔ مجھے بھی اس نے نہیں بتایا، وہ تو میں نے اس کی ڈائری میں پڑھا ہے اور انتظار کر رہی ہوں کہ کب وہ خود بتائے گا۔ ویسے صبا یہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، میرا مطلب ہے جب وہ لندن جائے گا تو میں بہت جلوں گی۔ صبا بے ساختہ ہنسی، پھر کہنے لگی، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تمہاری سفارش پر ہی ابو نے اسے اجازت دی تھی، پھر اب کیا کروں؟ صبر۔ صبا ہنسے جا رہی تھی اور وہ موضوع بدل کر اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس کا اپنا ذہن اسی بات میں الجھ گیا تھا کہ سامنے والا لڑکا اس سے شادی پر اڑا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ سچ تھا یا نہیں، وہ بہرحال متوش ہو گئی تھی۔ اس لڑکے پر غصہ بھی آ رہا تھا جو جب بھی اسے ٹیرس پر دیکھتا مسکراتا ضرور، اور ہر بار وہ نظر انداز ہی کرتی رہتی تھی، لیکن یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ جب ہی اگلے روز موقع ملتے اس نے اس کے گھر فون کر ڈالا۔ دوسری طرف اس کی امی تھی، جن کی آواز پہچان کر وہ قدرے سٹپٹا گئی۔ جی وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ وہ کون؟ ادھر سے پوچھا گیا تو وہ سوچ کر بولی، وہ میرا مطلب ہے سر، میں ان کے آفس سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا میں بلاتی ہوں۔ کس قدر احمق ہوں میں، نام تک پتہ نہیں، اور وہ جھنجھلا کر خود کو کوسنے لگی، پھر چند لمحوں بعد اس کی آواز سن کر فوراً سنبھل گئی۔ یس، میں ندیا بات کر رہی ہوں، آپ کے سامنے والے گھر سے۔ آہا، کیسی ہیں آپ؟ وہ ایک دم خوش ہو گیا تھا۔ میں جیسی بھی ہوں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس نے بہت ضبط سے کام لے کر کہا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا پھر فون کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بچپن سے اپنے چچا زاد کے ساتھ منسوب ہوں اور اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اسی لیے آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنا پروپوزل واپس لے کر صرف نوید بھائی کے پروپوزل پر غور کریں۔ ویسے زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نوید بھائی اور افضا باجی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات ختم کر کے فون بند کر دیا، پھر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ سونیا آ گئی۔ کیا بات ہے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سونیا نے ٹوکا۔ نہیں تو۔ اچھا میرے ساتھ آؤ۔ سونیا کو شاید اپنا کوئی کام تھا، جب ہی زیادہ جرا نہیں کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ آج آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ اس نے سونیا سے پوچھا تو اس نے پہلے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر بیڈ پر اچھالا، پھر اسے دونوں کندھوں سے تھام کر کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، حماد آ گئے ہیں۔ سچ؟ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ کب آئے؟ آج صبح، اور ابھی میرے پاس کلینک بھی آئے تھے۔ بڑے بے ایمان ہیں، انتہائی معصوم بن کر پوچھ رہے تھے کہ میں نے انہیں بلانے میں اتنی دیر کیوں کی۔ سونیا بہت سرشار سی ہو کر بتا رہی تھی۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اب جب خود سے آ ہی گئے ہیں تو میں کیوں جتاؤں؟ بہرحال تم امی کو بتا دینا کہ 1-2 روز میں حماد کے گھر والے آئیں گے، سونیا نے کہا تو وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے سونیا جی زندہ باد، میں ابھی بڑی امی کو بتاتی ہوں۔ اس نے سونیا کا گال چوما، پھر بھاگتی ہوئی بڑی امی کے پاس آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائی تو کچھ دیر میں سارے میں ایک خوشگوار سی ہلچل مچ گئی تھی۔ یہ اسی کا کمال تھا کہ اس کے پہلے فون پر ہی حماد آ گئے تھے اور دوسرے فون سے نوید بھائی کی بات پکی ہو گئی تھی۔ یوں اسے اور صبا کو اپنے سارے ارمان نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ پورا ہفتہ محلے بھر کی لڑکیوں کو جمع کر کے ڈھولک پیٹی اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ لوازمات کے لیے جتنی ہلکان ہوتی تھی، شادی میں اسی قدر اٹھلاتی پھری تھیں۔ دیکھا اشو، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، سب لوگ تعریف کر رہے تھے۔ سونیا کی رخصتی اور نوید بھائی کے ولیمے سے واپس آ کر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اشر کا دھیان جانے کہاں تھا۔ بس ہوں، کچھ کہو گے نہیں؟ کیا کہوں؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں، خود سے تعریف نہیں کر سکتے؟ تعریف؟ اچھا ہاں۔ اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر پوچھنے لگا، برا تو نہیں مانو گی؟ بالکل نہیں۔ اس نے اترا کر گردن اکڑائی تو وہ ایک دم دھاڑ کر بولا، بالکل چڑیل لگ رہی ہو، چلو جا کر منہ دھو، اور خبردار جو آئندہ اتنا میک اپ تھوپا تو جل گئے نا، ہو ہی جل ککڑے۔
سارا زمانہ تعریف کر رہا ہے اور اسے چڑیل لگ گئی ہوں۔ وہ غصے سے سر جھٹکتے اپنے کمرے میں آئی، تب بھی بڑبڑانے کے انداز میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ صبا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر الماری میں سے سر نکال کر پوچھا تو وہ پھٹ پڑی۔ وہ تمہارا بھائی ٹی وی پر کام کیا مل گیا، خود کو شہزادہ گلفام سمجھنے لگا ہے، لنگور کہیں کا۔ اللہ کرے اس کا پہلا ڈرامہ ہی فلاپ ہو جائے اور آئندہ اسے کوئی پوچھے بھی نہ۔ اس کی شکل دیکھتے ہی پروڈیوسر منہ موڑ لیں۔ یا اللہ تم دونوں کا لڑے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، کم از کم خوشی کے موقع پر تو چین سے رہا کرو۔ یہ بات تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ۔ اچھی بات ہے، سمجھا دوں گی۔ صبا اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تو اس کا بقیہ غصہ اپنی چیزوں پر اترنے لگا۔ پہلے پیروں میں سے سینڈل نکال کر پھینکی، پھر ایک ایک زیور اتار کر پھینکنے لگی۔ کچھ دیر بعد صبا واش روم سے نکلی تو قصدن اسے نظر انداز کر کے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے اپنے آپ سے بولنے لگی، یار ایمان سے سب لوگ افضہ بھابی کی تعریف کر رہے تھے، لگ بھی تو کتنی پیاری رہی تھی، ہے نا؟ ہاں۔ اس کا یکلا دھیان بڑھ گیا۔ اور نوید بھائی اللہ ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں، میں نے ان کی ہنستی ہوئی بہت ساری تصویریں بنائی ہیں، فریم کروا کے سارے گھر میں لگاؤں گی۔ ہیں؟ صبا بے ساختہ ہنسی۔ تم بھی ایک چیز ہو۔ چیز میں نہیں، وہ ہے لنگور۔ اسے پھر اشو یاد آ گیا اور اس سے پہلے کہ اس کا موڈ خراب ہوتا صبا نے پھر بات بدل دی۔ سنو، تمہیں یہ سب معجزہ نہیں لگ رہا؟ میرا مطلب ہے حماد بھائی کا آنا جانا اور افضہ بھابی کے گھر والے کہاں تو تمہارے لیے اتنے اڑے ہوئے تھے، کہاں ایک دم دستبردار ہو کر نوید بھائی کے لیے مان گئے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اٹھ کر الماری میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ تمہیں یہ سب حیران کن نہیں لگ رہا؟ صبا نے پھر پوچھا۔ نہیں۔ وہ الماری بند کر کے صبا کی طرف پلٹ کر بولی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ کیا؟ کیا نہیں بتاؤ گی؟ کچھ نہیں، چلو سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے تاکہ بھابی پر ہمارا پہلا امپریشن اچھا پڑے۔ وہ کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے۔ افضہ کے آنے سے گھر میں کافی رونق ہو گئی تھی۔ سونی اور حماد بھی اکثر شام میں آ جاتے تھے، جس سے گو کہ ان دونوں کا کام بڑھ جاتا تھا، لیکن وہ اسی میں خوش تھی۔ نئی نئی ڈشز بنا کر سب سے داد وصول کرتی، اور انہی دنوں اشر کا ڈرامہ بھی ٹی وی پر شروع ہو گیا تو اسے تنقید کرنے کا موقع مل گیا۔ آشو، بس آئندہ کے لیے توبہ کر لو، کیونکہ تم اسکرین پر بالکل اچھے نہیں لگتے۔ سنا تھا جلنے سے رنگت کالی ہو جاتی ہے، اب دیکھ بھی لیا، ابھی انہی دنوں میں کیسی کالی ہو گئی ہو۔ میں تمہیں کالی نظر آ رہی ہوں؟ تمہاری آنکھیں کالی ہیں۔ وہ لڑنے پر تیار ہو کر بولی تو ادھر سے اطمینان سے جواب آیا، وہ تو ہیں، اور بہت لڑکیاں مرتی ہیں ان پر۔ ہاں ہاں، خوش فہمی تو دیکھو، لڑکیاں مرتی ہیں۔ اس نے پہلے مذاق اڑایا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، آشو مجھ سے ایسے بیہودہ مذاق مت کیا کرو۔ ہائے، میں نے کون سا بیہودہ مذاق کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا تو وہ ایک دم بدل گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ جو لڑکی تمہارے ساتھ کام کر رہی ہے، اس کے کتنے بچے ہیں؟ بچے؟ وہ پھر اچھل پڑا، وہ تمہیں بچوں والی لگتی ہے؟ لگتی ہے کیا مطلب ہے نا، میں نے خود اس کے انٹرویو میں پڑھا تھا، 4 بچے ہیں اس کے۔ اس نے اتنی سنجیدگی اور یقین سے کہا کہ وہ فوراً جھٹلا نہیں سکا، لیکن پھر پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلانے لگا۔ آشو، تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے؟ اس نے قدرے توقف سے پھر اسے متوجہ کر کے پوچھا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، اگر ہو تو تم کیا کرو گی؟ میں کچھ نہیں۔ اس نے قصدن لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو وہ مسکرا کر بولا، تو پھر میں اس کے ساتھ چکر چلا لیتا ہوں۔ چلا کر دیکھو، منہ توڑ دوں گی اس کا اور ساتھ میں تمہارا بھی۔ وہ کوشش سے بھی سابقہ انداز برقرار نہیں رکھ سکی تو تل ملا کر کہتی ہوئی بھاگ کر نیچے آ گئی، اور یہ اس کی غلطی تھی، کیونکہ اس کے بعد آشو کو موقع مل گیا تھا، ہر وقت اس کے سامنے اپنی ہیروئن کی تعریفیں کر کر کے اسے چڑھاتا، جس سے باقی سب محظوظ ہوتے اور وہ بری طرح تل ملاتی۔ بس نہیں چلتا تھا اس کا منہ نوچ ڈالے۔ آخر ایک روز افضہ نے اسے سمجھایا تھا، تم جتنا چڑھو گی وہ اور زیادہ کرے گا، مت توجہ دیا کرو اس کی باتوں پر، خود ہی کسا جائے گا۔ وہ کسانے والا نہیں ہے بھابی، بہت ڈھیٹ ہے۔ میں کسی دن بڑے ابا سے اس کی شکایت کروں گی، بلکہ ان سے کہوں گی کہ اس کا ٹی وی میں کام کرنا بند کروا دیں، دیکھیے گا پھر کیسے سفارش کے لیے میرے آگے پیچھے پھرے گا۔ وہ روٹھے لہجے میں بول رہی تھی، ارے نہیں، ایسا نہیں کرنا، بس تم یوں ظاہر کرو جیسے تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ کوشش تو کرتی ہوں، لیکن پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ بے وقوف۔ افضہ کو اس کے روٹھے انداز پر پیار آ گیا، مسکرا کر اس کا گال چھوا، تبھی اشر آ گیا اور یہ منظر دیکھ کر بولا، ارے بھابی، اس سے زیادہ لفٹ مت کرائیں، سر چڑھ جائے گی۔ بہت بری بات ہے آشو۔ افضہ الٹا اسے ہی ٹوک کر بولی، کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اتنا تو یہ تمہارا خیال کرتی ہے۔ ہائی، یہ میرا خیال کرتی ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں اس نے کوئی الٹا سیدھا تعویذ تو نہیں پلا دیا آپ کو؟ اشر نے بے پناہ حیرت کے ساتھ کہا تو وہ جو بہت ضبط کر رہی تھی چیخ پڑی، خبردار جو مجھ پر گھٹیا الزام لگایا، میں تم سے بات نہیں کر رہا، میں بھی تم سے بات نہیں کر رہی۔ یا اللہ! افضہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، تم دونوں کا اب یہ حال ہے تو شادی کے بعد تو میرا خیال ہے ہاتھا پائی بھی کرنے لگو گے۔ شادی؟ کس کی شادی؟ وہ ایک دم انجان بن کر بولا، تم دونوں کی اور کس کی؟ افضہ نے کہا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، توبہ کریں بھابی، میں اور اس سے شادی کروں گا، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو؟ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے اپنے کمرے میں آ گئی اور جتنی گالیاں یاد تھی سب اس کے نام کر کے بھی بڑاس نہیں نکلی تو رونے لگی۔ کچھ دیر بعد صبا کمرے میں آئی اور اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ندیا؟ اللہ کرے میں مر جاؤں، وہ اور شدت سے روتے ہوئے بولی۔
ہائے اللہ نہ کرے، بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ اپنے اس لنگور بھائی سے پوچھو جس کا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا ہے۔ دیکھنا ایک دن ایسا منہ کے بل گرے گا کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولے گئی تو صبا نے قصدن نہیں ٹوکا، اور جب وہ خود ہی خاموش ہو گئی تب صبا کہنے لگی، سنو اب تم دونوں کا سدھر جانا چاہیے، کیونکہ اگلے مہینے تمہارے ابو آ رہے ہیں اور پروگرام یہ بن رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اس نے غصے سے کہا تو اس بار صبا نے ٹوک دیا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں بھائی کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہی، اور تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ وہ میرا بھائی ہے تو تم کیا ہو، خود کو غیر سمجھتی ہو کیا؟ صبا نے ناراضی سے کہا تو وہ جز بز ہو کر بولی، میں کیوں غیر سمجھوں گی، بکو مت۔ وہ چڑھ کر بولی تو صبا سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں کیا کام کرنے جا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے، اس نے فوراً کہا تو صبا حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیا تم میرے لیے جوس بنانے جا رہی تھی؟ اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا تو صبا جوس پر اچھل پڑی۔ او ہاں، اشو نے جوس بنانے کو کہا تھا، دیکھا میں نے یاد دلایا، چلو جاؤ، میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے، اور دیکھو پہلے مجھے دینا۔ نہیں، پہلے میں اپنے بھائی کو دوں گی۔ صبا اسے چڑھاتی ہوئی چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی آئی، لیکن آگے کچن میں اشر کو دیکھ کر وہیں دروازے پر رک گئی اور چند لمحے سوچنے کے بعد اسے سنا کر بولی، صبا اگلے مہینے ابو آ رہے ہیں نا، اور میں نے سوچا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ واقعی اشر نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تو وہ جو اس کے چونکنے اور حیران ہونے کی توقع کر رہی تھی بری طرح تپ کر بولی، میں تم سے بات نہیں کر رہی، مت کرو، لیکن اتنا بتا دو تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ہائے ایمان سے، تم کتنی پیاری ہو، کتنے اچھے فیصلے کرتی ہو، میں تمہیں بہت یاد کروں گا، تم بھی بھولنا مت، خط ضرور لکھتی رہنا، اور اگر ہو سکے تو ٹیلی فون۔ وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، آخر وہی پیر پٹکتی واپس پلٹ آئی اور پھر سے اسے گالیاں دے رہی تھی کہ وہ اس کے لیے شیک لے کر آ گیا، اسپیشل تمہارے لیے بنوایا تھا، تمہیں کیلے کا شیک پسند ہے نا، لو پیو۔ اور وہ یوں بولا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہو، اور اس کے قریب بیٹھ کر گلاس اس کی طرف بڑھا دیا تو وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میرا یقین نہیں آ رہا تو جاؤ صبا سے پوچھو، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی، اور نہ ہی میرا اس وقت کچھ پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا، میرا دل رکھنے کی خاطر ہی پی لو، میں نے بہت شوق سے تمہارے لیے بنوایا ہے۔ وہ زبردستی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر بولا تو وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، اس میں کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ ہیں، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ لاؤ مت پیو۔ وہ ناراض ہو کر اس کے ہاتھ سے گلاس لینے لگا، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، پھر ایک گھونٹ لے کر بولی، یوں ہی تو نہیں تم مجھے جوس پلا سکتے، ضرور کوئی بات بلکہ کام ہوگا، اور میں پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ میں اب تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی، چاہو تو اپنا جوس واپس لے لو۔ وہ کچھ نہیں بولا اور منہ برا سا بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تو اس نے پہلے گلاس خالی کیا، پھر اس کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی، ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں۔ وہ بڑی شرافت سے اٹھ کر چلا گیا، جس پر وہ کچھ جھٹکی، پھر کتنی دیر اپنے آپ قیاس کرتی رہی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آ سکا، اور جانے بغیر اسے چین بھی نہیں آنا تھا۔ جب بھی ناراضی بلا کر اس کے پاس چلی گئی، وہ جوتوں سمیت اپنے بیڈ پر دراز دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے جانے کی سوچ میں تھا کہ اس کے آنے پر متوجہ ہی نہیں ہوا تو وہ پہلے ذرا سا کھانسی، پھر پوچھنے لگی، اشو تم پریشان ہو ہیں؟ وہ چونک کر بولا، نہیں تو۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری شکل بتا رہی ہے، اس نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، پھر یہ کہ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال سکوں، اس نے کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور بہت سنبھل کر کہنے لگا، ایسا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ابو نہیں مان رہے، وہ میری شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو پوری توجہ سے سننے بیٹھی تھی اس کی آخری بات پر سن ہو گئی، پھر اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے بس اسی قدر کہہ سکی، اور تم؟ میں اپنی مرضی سے، میرا مطلب ہے وہ لڑکی جو ڈرامے میں میرے ساتھ ہیروئن ہے، روبی، میں روبی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتا کر اس کی منت کرنے لگا، سنو، تم ابو سے کہو، بلکہ میرے بارے میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے صرف اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر میرا معاملہ خود بخود سیٹ ہو جائے گا۔ وہ اس کی بے عزتی اور سنگ دلی پر بری طرح ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو سنبھالنے میں لگی رہی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا، لیکن انہوں نے میرا یقین نہیں کیا، وہ تم سے پوچھیں گے اور تم بھی یہی کہنا، کہو گی نا؟ ہاں ہاں، میں ظاہر ہے یہی کہوں گی، کیونکہ میں نے تو ابو کے ساتھ کینیڈا جانے کا سوچ لیا ہے۔ وہ بڑی دقتوں سے بولی تھی، یہ تم نے بہت اچھا سوچا ہے، اس نے مطمئن ہو کر کہا تو اس کے لیے مزید وہاں رکنا محال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بڑے ابا پوچھیں گے تمہیں۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکی اور اس کے سامنے بہت آرام سے اٹھی، لیکن سیڑھیوں تک آتے آتے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی نیچے آئی تھی کہ بڑے ابا کا بلاوا آ گیا اور وہ اس وقت ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت ہی نہ تھی نہ بولنے کی، لیکن عقب میں سیڑھیوں پر اشر کا
उतरना महसूस करके वो सबा से कोई बहाना करते करते रह गई और सीधी बड़े अब्बू के कमरे में चली गई थी। फिर रात में वो सर दर्द का बहाना करके जल्दी अपने कमरे में आकर सोती बन गई, क्योंकि जानती थी कि अशर आते ही इससे पूछेगा कि इसने बड़े अब्बा से क्या कहा, और वो आज की रात तो इसे इत्मीनान नहीं देना चाहती थी। इसीलिए जब सबा ने आकर इसे पुकारा तो इसे भी जवाब नहीं दिया, और अशर के आने पर वो वाकई सो चुकी थी। अगले रोज़ नाश्ते की टेबल पर वो बड़े अब्बा की नज़र बचाकर इससे इशारे से पूछने लगा तो जवाबन वो अनजान सी बनकर अपनी प्लेट पर झुक गई, लेकिन ध्यान इसी की तरफ था। जब भी इसका झंझलाना और तिल मिलाना महसूस कर रही थी। क्या बात है, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? बड़े अब्बा ने अशर को टोका तो वो जो इसे घूर रहा था सटपटाकर अपनी खाली प्लेट पर झुक गया, जिस पर वो बेसाख्ता हंसी। फिर स्लाइस इसकी तरफ बढ़ाकर बोली, लो इस पर मक्खन खुद लगा लो। वो इस वक्त दांत पीस कर रह गया। फिर जब बड़े अब्बा ऑफिस चले गए तब इसने एक लम्हे की ताकीद नहीं की और किचन से इसे खींचता हुआ कमरे में लाकर बोला, जल्दी बताओ अब्बू ने क्या कहा तुमसे? मुझसे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता मैंने वही कह दिया जो तुमने कहा था। इसने बहुत सहूलत से बताया तो वो झंझलाकर बोला, फिर मेरा मतलब है अब्बू का रद्द-ए-अमल क्या था? कुछ नहीं, इन्होंने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर मुझे जाने को कह दिया था और बस आशू, मेरा काम ख़त्म, आगे तुम खुद जानो। इसने अपनी तरफ से बात ख़त्म कर दी। हाँ हाँ, तुम्हारा काम ख़त्म। वो अपने जहन में जैसे कोई प्लान बना रहा था, जब भी यूँ बोला जैसे बस खामोश रहो। वो कुछ देर दुख और तासुब से इसे देखती रही, फिर पीछे हटकर बेड के दूसरे किनारे पर बैठते हुए इसे मुतवज्जा करके पूछने लगी, आशू वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? ज़ाहिर ऐसे ही तो नहीं, मैंने इसे प्रपोज़ किया। इसने कहा तो वो हैरान होकर बोली, तुमने इसे प्रपोज़ भी कर डाला? मेरा मतलब है बड़ी अम्मी और बड़े अब्बा से पूछे बगैर। इन्हें तो बता दिया था और इन्होंने इतराज़ किया था तो तुम्हारी वजह से। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें वो कैसी लगती है? वो संगदिल कितने शौक से पूछ रहा था। इसका दिल जहाज़ के गिरबान में हाथ डालकर पूछे, अगर ऐसे ही करना था तो फिर मुझे अपना पाबंद क्यों किया? मेरे लिए आए हर प्रपोजल पर क्यों मेरे पास भागा आता था कि खबरदार जो तुमने हामी भरी तो? लेकिन बहुत ज़ब्त से बोली, स्क्रीन पर तो अच्छी लगती है। अरे हकीकत में इससे भी ज़्यादा हसीन है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा इससे। पहले बड़े अब्बा को तो राज़ी करो। वो अब राज़ी ही राज़ी, क्योंकि सारा मसला तुम्हारा था। तुमने इनकार कर दिया तो अब तो वो मना नहीं करेंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच निदिया। वो अपनी खुशी में मगन इसे बुरी तरह हर्ट करता चला गया तो इसके रुके हुए आंसू बेख्तियार छलक गए और इससे पहले कि कोई इस तरफ आए वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। फिर जब मुंह धोकर निकली तो सबा इसके इंतजार में टहल रही थी। इसे देखते ही रुककर बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? वो समझकर अनजान बन गई। वो आशू कह रहा है तुमने इसे शादी से मना कर दिया है, क्या ये सच है? सबा ने तेज़ होकर पूछा। हाँ। इसके इत्मीनान से कहने पर सबा मजीद चिटक गई। दिमाग सही है तुम्हारा? बिल्कुल सही है, जब ही तो मना किया है। वो कसदन मुस्कुराई तो सबा तप कर बोली, बको मत, मुझे सच बताओ असल बात क्या है? असल बात यह है मेरी बहन कि मैं बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहती हूँ, जबकि आशू और मैं, तुम जानती हो, 2 मिनट आराम से बात नहीं कर सकते। इसने सबा का हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाते हुए धीरे से कहा, लेकिन सबा नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं नहीं मानती कि तुम अपनी बचपन की मोहब्बत को इतनी आसानी से छोड़ दोगी। तुम्हारी मर्जी। वो बेनियाजी दिखाती इसके पास से हट गई थी, लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि सबा इससे नाराज़ हो गई थी और अशर बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी को मनाने में लगा हुआ था और बड़ी अम्मी तो कुछ नरम पड़ गई थी, लेकिन बड़े अब्बा मान के नहीं दिए। इसकी हर बात के जवाब में यही कहते कि तुम्हारी शादी होगी तो निदिया से, वरना नहीं, जिससे वो बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था, और अपना सारा गुस्सा इसी पर निकालता। तुम क्या समझते हो मैं खुश हूँ? बिल्कुल नहीं। इस वक्त वो चीख कर बोली थी, तो मना क्यों नहीं करती? और कैसे मना करूं? मैंने यहाँ तक कहा है बड़े अब्बा से कि तुमसे शादी करने से बेहतर मैं मर जाना समझती हूँ, और यही सच है, समझे तुम? किसी खुशफहमी में मत रहना। बड़े आ जाते हो मुझ पर दोष जमाने। इतने ही जीदार हो तो जाकर अपनी मर्जी से कर लो इससे शादी। हाँ हाँ कर लूँगा, देखना तुम। वो टेबल को ज़ोरदार ठोकर मारता हुआ कमरे से निकल गया तो इसने पहले नखूद से सर झटका, फिर सबा को देखकर बोली, सुन लिया तुमने, तैयारी कर रखो, किसी दिन वो अपनी हीरोइन को साथ लेकर आ जाएगा। नहीं खैर, इतनी जुर्रत तो नहीं है इसमें, सबा ने अपनी किसी सोच से निकल कर कहा। डरपोक बुज़दिल, वो बड़बड़ाने लगी। सुनो, कदरे तवक्कुफ़ से सबा इसे मुतवज्जा करके बोली, एक काम करते हैं, वो क्या नाम है इस हीरोइन का? रूबी। हाँ, इसके पास जाते हैं, नहीं बल्कि इसे फ़ोन करते हैं कि वो आशू से शादी का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि एक तो वो इंगेज है, दूसरे हमारे घर वाले कभी इसे कबूल नहीं करेंगे। सबा की तरकीब पर वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कौन सा आशू के लिए मरी जा रही हूँ, करने दो इसे जो करता है। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, वो कुछ नहीं कर सकता, और इस बात का इससे ज़्यादा मुझे अफसोस है, क्योंकि अभी से ये तय हो गया है कि आइंदा हमारे झगड़ों का इख्तिताम यूँ होगा, वो कहेगा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, और मैं इससे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाऊंगी कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर वो बड़े अब्बा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, है ना? आखिर में वो खुद ही हंसी थी। शुक्र है अब्बू ने तुम दोनों की बातों को कोई अहमियत नहीं दी और तुम्हारी शादी तय कर दी, सबा ने कहा। फिर पूछने लगी, वैसे तुमने अब्बू से क्या कहा था? मैंने? वो अपने आप सोच कर मुस्कुराई, फिर सबा को देखकर बोली थी, ये मैं कभी नहीं बताऊंगी। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।